اتنے آپ صحیح سند کے نال ایک حدیث مبارکہ کی تخریج فرما رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام دے شفیق اور مہربان چچا حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان محبوب علیہ السلام دے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ دے بھائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا عباس آپ کے والد گرامی لکھ کے محبوب علیہ السلام نے ڈاڈا جان سیدنا عبد المطلب امیاں انہاں دیاں جدا جدا ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ دی امی جان یعنی محبوب علیہ السلام دی سگی ڈاڈی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم، جبکہ حضرت سیدنا عباس کی امی جان سیدہ فاطمہ مخزومیہ کی بجائے حضرت سیدہ نتیلہ نے تا امیاں دوہانیاں جدان کیونکہ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں فرمائی ہیں، 10 آپ کے پیارے فرزند پیدا ہوئے اور 6 آپ کی صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ سیدنا عباس حضرت عبد المطلب محبوب علیہ السلام کے ڈاڈا جان کے پیارے فرزند ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت اتنا بلند ہے کہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الاستسقاء یہ تے بارش کے حصول واسطے نماز اور دعا کی تعلیم بخاری شریف دیجیے اس باب میں کتاب الاستسقاء میں حدیث سے صحیح ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں سن 17 ہجری تو قحط شروع ہوا، یہ بارش نہیں برس رہی، 9 مہینے ادتے انتہائی مشکل مرحلہ طے ہوا، سن 18 ہجری تک یہ قحط جاری رہا تھا۔ نماز استسقاء ادا ہوئی، سجدہ خیرات ہوئے، استغفار ہوئی، دعاواں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا ہے امتحان دراز ہوتا چلا جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جس نے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہر طرف خشک سالی والے علاقے میں غلہ اجلاس ضرورت کی چیزاں بھیج رہے ہیں، لیکن ان کا ساری طاقت اور برداشت کی کام باہر ہو گئے، مزید انتظام کرنی ہو رہی، بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے، جبکہ بارش کی بے پناہ ضرورت ہے اور بارش نہیں آ رہی، دعائیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا امتحان لمبا ہو رہے ہیں اور مزید ان سارے برداشت کی طاقت نہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر کا عقیدہ ہے کہ جس نے دیکھو کہ اللہ پاک کی طرف امتحان لمبا ہو رہے ہوئے اور مزید برداشت کرنے کی سارے طاقت نہ ہوئے، اللہ کی رحمت کو فوراً متوجہ کرنا چاہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمل کے تعلیم فرماتا ہے کہ اللہ کے پیارے وچوں کسی پیارے دے نام دا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ فوراً کرم نوازی فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز تھوڑی کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عباس محبوب علیہ السلام دے شفیق اور مہربان چچا جان کے دروازے تے تشریف گن گئے، انہوں نے مل کے گفتگو فرمائی، وقت طے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے اہل مدینہ اکابر ہستیوں کو جمع فرمایا، حضرت عباس نے قدم رنجا فرمایا اور حضرت عمر نے دعا فرمائی، اللہم انا کنا نتوسل بنبیک فتسقینا، اللہ پاک اسا محبوب دے غلاماں دا طریقہ رہے کہ جڑا بھی اس طرح دی مشکل سانو پیش آویا اسا تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے نام مبارک دا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے آسے تو ساڈے تے کرم نوازی فرمائدا ہوے۔ اسا ہن بھی محبوب نبی علیہ السلام دے نام دا وسیلہ پیش کر سکتے، لیکن آون والے مسلمان یہ سمجھ سن کہ اللہ دی بارگاہ وچ مشکلاں دی آسانی واسطے صرف محبوب علیہ السلام دا وسیلہ پیش ہو سکتا ہے، کسی اور ہستی دا وسیلہ نہیں پیش ہو سکتا۔ لہذا اللہ پاک اساں اج تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے نام مبارک کی بجائے انا نتوسل الیک بعم نبیک عباس بن عبد المطلب، اساں تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دے نام دا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، فسقنا، اللہ پاک تو سانو بارش عطا فرما۔ سیدنا انس فرماتے ہیں فسقو، دعا بعد وچ مکمل ہوئی، اللہ نے بارش پہلے عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام دے چچا جان اللہ تعالی دی بارگاہ وچ اس مقام محبوبیت دے پہ نسبت مصطفیٰ علیہ السلام دی برکت دے نال کہ انہاں دے نام دے وسیلے پیش کیتے ہوئے ہیں اور انہاں دے نام دے وسیلے نال انہاں دی ذات دے وسیلے نال اللہ پاک فوراً کرم نوازیاں فرما چھوڑ دے۔ اچھا اتنے یہ چیز بھی واضح ہو گئی، آج کل کئی سارے نوجوان بچے
اور کئی سارے پیارے بھائی یہ فرمائدن جی قرآن پاک جو بھی موجود ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تسا میرے کو دعا کی کرو میں تو جواب عطا فرمائے سا۔ قرآن پاک دوجے پارے بھائی تسا آواز بار بار اچھی کیوں کرتے ہو، میں تو نہ دا نیوی کرو تسا مت اچھی کر چھوڑ دیو۔ گفتگو دا تقریر دا مقصد ہوتا ہے لوگاں دے ذہن تک گل پہنچانا، شور شرابہ جوش یہ تقریر دا مقصد نہیں ہوتا۔ آواز تھوڑی ہو سی لوگوں کو سمجھ آ سی، درود پاک پڑھو سب ذرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک دوسرے پارے سورہ البقرہ دی آیت نمبر 186 ہے، اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس وقت بھی کوئی دعا کرنے والا میرے کو دعا کردا ہے میں اللہ پاک اس کو جواب عطا فرمائنا۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ تو دی دعا دا اس سے لے عطا کردا جس لے دے حق دے وچ بہتر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ایک بندہ بار بار دعا مانگ رہے ہوتا ہے یا اللہ میرے کار عطا فرما، کار عطا فرما، اللہ پاک دے علم چاہتا ہے میں اس کو اگر ہنے کار عطا فرماواں چاہ یہ صحیح ڈرائیور نہیں ہے، یہ جوش چاہ کے تیز چلاونا ہے اپنے راہ گن ویسی کہیں ہوراں دا نقصان ہی کرے سی، پر میں کار ہنے دیوں تے دی اپنی جان لگی ویسی۔ یہ وقت پتر سارے کول منگدا ہے دیوں چاہ تے سانو پتہ ہے تے پتر دے نال کی کرنا ہے۔ تو قرآن پاک وچ موجود ہے اللہ پاک دا سورہ البقرہ فرمان ہے عسى ان تکرہوا شیئا فهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم۔ فرمایا بالکل ممکن ہے کہ تسا ایک چیز نو بڑا ناپسند کر رہے ہو لیکن حقیقت ہے جو چیز تواڈے واسطے خیر ہی خیر دا ذریعہ ہوے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحبوا شیئا تسا ایک شے نو بڑا پسند کر رہے ہو اور بار بار دعاواں مانگ رہے ہو یا اللہ یہ پسندیدہ چیز سانو عطا فرما، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ چیز تمہارے واسطے شر دا باعث ہو سی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت حال دا علم اللہ پاک رکھتا ہے، اے عام لوگوں تسا حقیقت حال دا پورا علم نہیں رکھتے، لہذا این ممکن ہے کہ جیڑی شے نو تسا ناپسند کرتے ہو اور دعا کرتے ہو یا اللہ ساری جان اس تو چھڑا، ساری جان اس تو چھڑا، حالانکہ خیر لکم، میں اللہ نو پتہ ہے اس گل دے وچ تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے، بہتری بہتر۔ تو فرمایا چونکہ تسا عام لوگ حقیقت حال دا علم نہیں رکھتے، میں اللہ پاک تواڈیاں ماواں تو بھی 70 گنا تواڈے تے زیادہ مہربان ہوں کیونکہ تسا میری مخلوق ہو، مینوں بہت زیادہ پیارے ہو، لہذا میں دعا دا نتیجہ دا اس لے عطا کردا جس لے تواڈے حق کے جو چیز بہتر ہوندی ہے، اچھائی دا باعث، کامیابی اور کامرانی دا باعث بندی ہے۔ لیکن اگر وہ نتیجہ تواڈے حق وچ منفی ہونا ہوئے وقت میں فوراً وہ دعا دا نتیجہ عطا نہیں فرمائدا بلکہ دعا نو اپنی بارگاہ جمع رکھدا۔ چنانچہ امام بخاری مسلم دی شرط حدیث صحیح ہے کہ قیامت والے دن جس لے بندے میزان تے پہنچتے اور اپنے نامہ اعمال دے وچ بڑے بڑے پہاڑاں دے مثل نیکیاں دیکھسن تو وہ نیکیاں کیڑی شے دے بدلے دے وچ ہوسن؟ وہ دعاواں جنہاں دا نتیجہ دنیا چ نہیں نکلا، وہ دعاواں بڑی بڑی نیکیوں کی صورت موجود ہو سن۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یتمنى العبد، اس وقت میزان تے بن کے قیامت والے دن ہر بندہ تمنا کرسی اے کاش کہ دنیا چ میری کسے دعا دا نتیجہ نہ نکلا ہویا تاکہ وہ سارا اجر و ثواب اج مینوں عطا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مہربان ذات ہے، اس واسطے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندہ جس نے دعا کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں جواب عطا فرمائنا۔ ہن کئی سارے پیارے بھائیاں دے ذہن وچ یہ سوال پیدا ہو جاندا ہے کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما چکا ہے قرآن پاک میں دعا منگو میں دعا دا جواب عطا فرمائنا۔ تے وقت انبیاء کرام علیہ السلام دے محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات دے اہل بیت اطہار دی مقدس ہستیاں دے صحابہ اکرام دی پاکیزہ ہستیاں دے اولیاء الہ الکاملین وتی انہاں دے وسیلے پیش کر کے دعا کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ یہ تو دا مطلب ہے کہ جناب اساں شرک والے پاسے جا رہے ہیں، غلط پاسے جا رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، میں گزارش کرساں اللہ تبارک و تعالی دعا نو سندا ہے، ہر وقت سندا ہے۔ اساں دا سب تو زیادہ دعاواں تے ایمان رکھن والے ہیں، الٹا اساں جڑے جمہور علیہ السلام اولیاء اللہ منن والے اہل سنت و جماعت ہے، سانو تو الٹا کئی موقعوں دیاں دعاواں مناظرے کر کر کے ثابت کر دیا ہوئی۔ سبحان تو دعاواں دے منکر سارے دوجے بھائی پہ، اساں تے دعاواں دے منکر ہے ہی نہیں۔ اساں تو فرضاں تو بعد دعا منگو تو کوئی سانو دلیلاں دیونیاں پوندیاں، جنازے تو بعد دعا منگو تو اودیاں دلیلاں دیونیاں پوندیاں، لوگ دلیلاں منگدے۔ اس واسطے دعا دے متعلق شک دا شکار دوسرے کوئی احباب اور حضرات ہو سکتے ہیں
جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت تا قدم قدم تے دعا منگدے ہیں، ہر مرحلے تے دعا دے قائل ہیں۔ دعاواں سب تو زیادہ منگدی جمہور امت ہیں اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن یاد رکھاؤ یہ چیز بھی کتاب و سنت تو واضح ہے بھائی کہ اساں دعا کر چھڑے سو اللہ پاک بالکل سنتا ہے، بندے کو جواب بھی عطا فرمائے ہے، لیکن نال ہی واضح کرتا ہے میرے بندے میں تیری دعا سن کی دیے تن جواب دیندا پیا، یہ چیز اجے تیرے حق وچ بہتر نہیں ہے، یہ چیز اجے نہ دے سا، جتنا تو منگدا رہا سے صبر کردا رہا سے ثواب ملدا رہا سی، آخرت ہی بڑے درجے بلند ہو سن، آخرت یا بہت نعمتاں مل سن، لیکن میں اجے چیز تے نہیں عطا فرمائدا کیونکہ میں خالق کا میرے علم وچ تیری تباہی ہوے سی۔ یہ تو ہو گیا اللہ پاک نال ڈائریکٹ بندے دا معاملہ، لیکن یاد رکھو بندے دا اس چیز تو بغیر گزارا نہیں کہ جس نے اللہ دے پیارے دا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہے نا اللہ وہ چیز ہی عطا کر چھوڑتا ہے تے اپنے پیارے دی برکت دے نال اودے جڑے منفی اثرات ہوندے او بھی اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ جڑا پیارے بھائیوں دے ذہن وچ گل بیٹھ گئی ہے کہ وہ مزید اگا نویں نسل دے ذہن وچ بٹھاون دی رات دن شعوری سطح تے کوشش کر رہے ہوندے انہاں نوں ذرا محبوب علیہ السلام دی تعلیم دی طرف توجہ فرمانی چاہیے۔ سبحان اللہ دیکھو سیاستہ دے مجموعے تے شامل ہے جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 200، کتاب الدعوات، صحیح السند حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حضرت عثمان بن حنیف والی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ماجہ صفحہ 92 کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الحاجت، صحیح السند صحیح المتن حدیث۔ محبوب علیہ السلام دے کریم پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ جڑے بہت صاحب علم، صاحب تقوی، بڑے تجربہ کار اور انتظامی معاملات دے بہت بڑے ماہر ہیں، حتیٰ کہ سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ دا بڑا سخت معیار ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف تے آپ اتنے راضی تے خوش رہندے ہیں، باقاعدہ بصرے دی گورنری حضرت مولا کائنات امیر المومنین رضی اللہ عنہ دے دور وچ حضرت عثمان بن حنیف ہو رہے پئی۔ حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، مسند احمد اور بہت ساری کتابوں میں صحیح سند والے حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب محبوب علیہ السلام دی نورانی محفل وچ حاضر ہیں کہ اذ جاءہ اعمى ضریر البصر، ایک مادر زاد نابینا بزرگ باہر سفر کر کے کسی دور دراز دے علاقے اور قبیلے جو اپنے ساتھی کا سہارا گھن کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اور عرض کی تھی حضور آپ میں ملاحظہ فرما رہے ہو نابینا انسان ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، حضور اتنا بڑا سفر کر کے آپ دے قدموں وچ کس واسطے حاضر ہویا کہ حضور آپ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میرے حق کی دعا فرمائے سو، آپ اللہ پاک دے محبوب اکبر ہو، پر حق ساڈے آقا و مولا ہو، حضور جس نے آپ میرے حق کے ہاتھ اٹھائے سو دعا فرمائے سو، اللہ آپ دی دعا دی وجہ تو میں فوراً اکھیاں عطا فرما سبحان اللہ، لہذا حضور اللہ پاک پر میں اکھیاں دی میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ دیکھو قرآن میرے اتر چکا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، ابتدائی مجھے سال دوی سورہ بقرہ نازل ہو گئی ہے محبوب علیہ السلام تے، ٹھیک ہے جی آ چکا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، محبوب فرماوے نا دعا دا جہاں تک معاملہ ہے بابا جی تواڈے گھر وچ میں تا آیا ہی دین توحید گھن کے ہاں، اللہ تعالیٰ دے نال بندیاں دا تعلق مضبوط کراون واسطے میں تشریف گھن آیا، تواڈے علاقے تے قبیلے چ اللہ پاک شاہد و شہید جلوہ گرے اتھا ہی دعا چکروا، اتنا سفر میرے کو دعا کراون واسطے کیوں آئے ہو؟ نہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے انہوں دی پوری توجہ نال عرض سنی، اس تو بعد محبوب علیہ السلام اکھاں دے معاملے تک خصوصاً پہلے مشورہ فرمائیں دین عطا فرمائیں دین مشورہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا بابا جی حسن تھوڑی درخواست سن کی دیے لیکن ان تصبر خیر اللہ کا، اگر انہاں دو اکھیاں دے معاملے دوسرا جی نے ہن تھوڑی صبر کیتا ہے جو مزید ہی وفات تک صبر کرتے رہو تواڈے حق وچ بہت اچھا ہے کیونکہ آخرت وچ اجر و ثواب بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام مالک کی حدیث سے یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں منیب تولیا بے حبیبتئی ہے، جس کو اکھاں دی تکلیف لاحق ہو گئی تو بد اس کیتا صبر انہاں دو محبوب ترین پیاری چیزاں دے معاملے اللہ تبارک و تعالی دے نال دی ملاقات ہو سی، اس حال وچ اللہ پاک اس نوں بخش چکا ہو سی، اس دی مغفرت فرما چکا سبحان اللہ۔ محبوب نے سمجھنا کوئی اکھاں دی تکلیف وچ آویا پہلے آپ اس نوں صبر دا مشورہ عطا فرما دین،
آپ نے فرمایا اگر تسا صبر کرتے رہو جی میں ہوں اتنی زندگی ہوں تک گزار رہے ہو مزید تھی جڑی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اسے صبر کرو بہتر ہے اچھا ہے کیونکہ اصل معاملہ مسلمان کا آخرت دی نعمت ہوتے دنیا تو ذلے زائل ہے گزر ہوئی نہیں ہے غریبہ مسکینہ دا وقت ہی گزرتا پہ بڑے بڑے مالداراں دا بھی گزر رہے ہیں انہاں بابا جی نے محبوب دی ارشاد گرامی اور فرمان گرامی بڑی توجہ نال سنا میں طرز کی تھی حضور آپ نے فرمایا ان تصبر اگر میں صبر کرا تھا تو یہ تو مشورے کا کلمہ ہے اگر میں صبر کرا تھا میرے حق کے بہتر ہے تو حضور میں اگر تسا کوئی حکم تو نہیں فرما چھڑا کہ بس تو صبر ہی کر تو حضور آپ کا حکم صرف کی دے میں دوجی گل ہی نہ کرا لیکن حضور تسا میرے واسطے خود گنجائش رکھی ہے کہ ان تصبر اگر صبر کرا تو حضور میرے کو مزید صبر نہیں ہوتا میرے بھائی گانا جماعت میں میرا کوئی قائد نہیں ہوتا اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید سکا یا کوئی نوکر رکھ سکا جڑا جناب ہر وقت میں جماعت ہی گن گیا کرے نہ میں جہاد ہی بن سکتا نہ دیگر کام کر حضور میں اتنا سفر کر کے جو آپ نے قدمہ چاہیا میں صرف اکھی گنن واسطے آیا اور میں دعا کرو اللہ پاک کو اکثر گن کے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہن تساں جس نے یہ پکا ارادہ کر کے آئے ہو اس طرح کرو ای تے می دادا تھا وہ اساں وضو والی جگہ بنائی ہوئی ہے اتھے چلے ونجو تودع بابا جی ونجو اپنے ساتھی نال بن کے وضو کرو واحسن وضوءک اور بڑی توجہ نال اچھے طریقے نال وضو کرو اس تو بعد ساری مسجد شریف دے اندر لگے ونجو 2 رکعت نفل چپڑو اس 2 رکعت صلی رکعتین دی وجہ تو امام ابن ماجہ سیاست دے مجموعے شامل اس کتاب اس باب صلاۃ الحاجت حاجت والی نماز دے باب گن گئے اور میں 2 رکعت چا ادا کرو تو اس کے بعد ایسا تو دعا یاد پہ کر لینے 2 رکعت پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دعا کرو بس اللہ تعالیٰ تو فکر نوازی مت دیکھو حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں سب سارے محبوب دی بارگاہ متوجہ ہو گئے پہلے تو زیادہ کہ محبوب کیا الفاظ یاد پہ کروائے تھے بزرگ نو تو محبوب علیہ السلام نے دعا کیڑی یاد کروائی جامع ترمذی ابن ماجہ سب کچھ موجود ہے فرمایا یہ دعا منگو 2 رکعت پڑھن تو بعد ہاں جی سلام پھرے سوچا تھوڑے ہاتھ بھی اٹھے ہو سن سینہ بھی قبلے والے پاسے ہو سی اللہ دے گھر مسجد وچ بیٹھے ہو سو لیکن دعا کرائے اللہم انی اسألک اے اللہ پاک بے شک میں تیری بارگاہ سوال کر رہا ہوں واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت اور تیری بارگاہ چ متوجہ ہو رہا توجہ کر رہا تیرے محبوب نبی نبی رحمت دے وسیلے دے نال انی اتوجہ ہو بے کا ہاں جی بے نبی کا انی اتوجہ ہو الیک بے نبی کا نبی ہے کہ بے نبی کا نا با 17 حروف جارہ جو حرف جارے یہ برائے استعانت ہے پیار تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے وسیلے نال تیری بارگاہ میں جو کہ نبی رحمت انہوں نے وسیلے نال تیری بارگاہ توجہ کر رہے ہیں اور فرمایا انہی وقت ہے ہاتھ چاہے ہوئے اسے دعا دی حالت وچ اسے اللہ دی بارگاہ مسجد ہے نال وقت سانو بھی فریاد کر چھوڑے و یا محمد اور اے پیارے محمد کریم علیہ السلام او ذات بابرکات جنہاں دی حمد تعریف ذکر ہر ویلے جاری رہندا ہے انی قد توجہت بک الی ربی حضور تساں جتھے بھی جلوہ کرو میں تواڈے نام دا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب تعالی دی بارگاہ وچ توجہ کیتی ہے حضور فشفعہ فیا تساں جتھے بھی ہو میری سفارش اللہ دی بارگاہ وچ کر چھوڑو لتقضا لی تاکہ میری یہ حاجت اللہ دی طرف پوری کر دیتی رہے یہ محبوب علیہ السلام نے الفاظ یاد حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ اپنے جس عزیز نال آیا نابینا آدمی انہوں نے ہاتھ پکڑ کے چل پیا وضو والی جگہ تے انہوں نے ساتھی گر گیا وضو چکیتا نے 2 رکعت چپڑیاں نے اس بعد یہ دعا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت پڑھ کے اجے ساڈی او مجلس اور اوہ گفتگو جاری آئی پئی گیا ہائی چند منٹ پہلے بوضو کیتس 2 رکعت پڑھیاں دعا دے الفاظ مسجد شریف وچ آ کے گیا ہی تنابینا تین 10-15 منٹہ بعد جب کہ ساری مجلس رہی اوہ موضوع جاری ہے محبوب دی بارگاہ گیا ہی تنابینا تھوڑی دیر وچ آیا ہے اوتیا بصرہ اللہ نے دعائیں اکھیاں اس عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو محبوب علیہ السلام براہ راست دعا چا فرماوے نا کہ اللہ پاک انہاں اکھیاں اگر وہ غلام دعا منگے اللہ پاک اکھیاں عطا فرمائے تو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا دے حق وچ منگے نا کوئی نہ اللہ پاک اکھیاں عطا فرماویا لیکن نہیں محبوب نے دعا چا سکھائی
تاکہ تمام اہل بیت اطہار صحابہ کرام دی جتنی بھی ہستیاں جلوہ کریں یہ الفاظ سنتے پہن یہ سب یاد چکر سن اگا قیامت تک پہنچا سن. فرمایا اگر اسا اس ایک دے حق کی دعا کروں ساری دعا دی وجہ تو یہ فوراً اس نو بسر دی نعمت مل ویسی اکھیاں دا نور مل ویسی لیکن صرف اس سے دا فائدہ ہو سی تو دعا جو سکھے سوچا جب تک دعا لوگ منگ سے ہر ایک دا فائدہ ہو ویسی مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا سبحان تعلیم تا خود مصطفیٰ علیہ السلام عطا فرمائے. محبوب تا معلم الکتاب ہے قرآن دا آپ تو بڑا عالم بھی کوئی ہو سکتے محبوب علیہ السلام آپ نے قرآن دی تعلیم عطا فرمائی نا تا دعا لیا آیتا محبوب علیہ السلام دے پیش نظر بھی تہین پہیاں لیکن دعا جس نے فوراً مشکل حل کرامنی ہے تو محبوب نے تعلیم عطا فرمائی ہے. بے نبی کا نبی الرحمت اللہ پاک میں تیری بارگاہ سوال پیش کر رہا تیری بارگاہ میں متوجہ ہو رہے ہیں اور توجہ کر رہے ہیں. بے نبی کا نبی الرحمت تیرے محبوب نبی رحمت دے وسیلے نال اور وقت اس سے استغاثہ ہے آئی تادر جی یا رسول اللہ آ دیو تو قرآن پاک کی ہے کہ ان المساجد للہ ہے مسجدہ صرف اللہ پاک دی عبادت مسجد فلا تدعو مع اللہ الہا آخر. تو قرآن تو ٹھیک فرما رہے کہ اللہ پاک تو علاوہ کسی دوسرے نو بطور خدا مت پکارو کیونکہ مسجد حرام دے متعلق آیت اتری ہے ادھر چ بت رکھے ہوئے مشرکاں نے مسجد حرام جا کے بتاں نو پکار دیا اللہ نے انہاں دے رد جڑا ہے آیت نازل فرمائی. ہن یہ آیت مسلماناں تے پڑھی ویندی ہے جڑے مسجد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ جا آکھن وہ میرے بھائی بخاری دوسری جلد 1045 سے حدیث صحیح ہے کانا ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک خارجی اللہ دی مخلوق کی جو سب تو شریر ترین اور گندے ترین مخلوق ہے اور سبب ہے انہاں دے شریر ترین ہون دا کہ انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار کہ قرآن دیاں او آیتاں جڑیاں نازل تک کافراں تے بتاں دے متعلق ہویاں جعلوها علی المؤمنین انہاں خارجیاں نے مومنین تے پڑھ کے انہاں نو مشرک تے کافر آکھنا شروع کیتا ہے. تو میرے دوستو اس تو بڑی کوئی شرارت اس تو بڑا کوئی فساد نہیں کہ قرآن پاک دی او آیتاں جڑیاں مشرکاں کافراں بتاں دی مذمت وچ او مسلماناں تے پڑھ کے ورنہ محبوب تا معلم الکتاب ہیں صاحب قرآن ہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دعا اسی مسجد اسی نماز کو بعد دارم اسی ہاتھ اٹھائے اسے اور اس سے حالت ہی چاکھے وَيَا مُحَمَّدُ اور اے میرے پیارے آقا محمد کریم علیہ السلام انی قد توجہت بکا الی ربی حضور میں تھوڑا وسیلہ پیش کر کے اللہ دی بارگاہ توجہ کیتی ہے اپنی اس حاجت فشفعہ فیہ حضور تو جتنے بھی جلوہ کرو بس میری سفارش فرما چھوڑو تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو بنے. دعا بعد جو مکمل ہوگی اللہ پاک حاجت میرے پوری فرما. محبوب علیہ السلام دا وصال کرنے سن 11 ہجری امام ترمذی دا وصال کرنے 979 ہجری دے وچ 79 جو 11 کر سو باقی 68 رہے ویسن محبوب علیہ السلام دے وصال اور امام ترمذی دے وصال وچ 968 سال دا فاصلہ ہے. فرمایا بے شک میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے وصال ایک دسرو 250 سال ہو چکے اور میں فرمایا عراق دے علاقے ترمذ دے وچ محبوب علیہ السلام دا روضہ مقدس مدینہ وچ آپ اس نو کتاب الدعوات وچ گھنی اس واسطے آئے کہ جس نے اپنی حاجت اور ضرورت پوری کروانی انہیں فوراً تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اس تعلیم تے عمل کرو مسجد وچ ونجو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو چا تے اے دعائے وسیلہ منگو دعا بعد وچ مکمل ہوسی اللہ پاک کرم نوازی فرما چھوڑ اس نے. امام ترمذی محبوب کے وصال کو صدیاں بعد اس حدیث کی تخریج کر کے کیا فرماتے ہیں کہ بے شک محبوب کے وصال کو 250 سال ہو چکے ہیں. اسا محبوب دے مدینہ تو کتنے دور ہے لیکن اج بھی اسا دعا دے وچ یا محمد انی قد توجہت اتو پتہ چلا بے شک مسجد ہوے نماز تو بعد دا موقع محل ہوے دعا دی حالت ہوے ہاتھ اللہ دی بارگاہ وچ اٹھائے ہوے اللہ دی بارگاہ وچ وسیلہ ہی پیش کر سکتے اور این دعا دے عالم وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو یاد کر کے اپنے حق کی سفارش کرنے کی درخواست بھی پیش کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دے اس دور مبارک سن 17-18 ہجری تمام اکابر اہل بیت اطہار دی ذیل مستیاں جلوہ گرن مدینہ طیبہ وچ حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہاشمی اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار دی اہل علم مستیاں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیات عبداللہ بن عمر بن العاص
حضرت معاذ بن جبل، یہ تمام بڑی بڑی ہستیاں، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ امیر المومنین آپ حضرت عباس کا وسیلہ پہ پیش کرتے ہو، دعا دے وچ وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے ہو. نہیں، اللہ نے فوراً بارش عطا فرمائیے، ہر ہستی نے آمین آکھے. یہ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر دے دور تو اس چیز تے اجماع دور خلافت راشدہ تو کہ جس نے اللہ دی رحمت نو جلدی متوجہ کرنا ہوئے مت اللہ پاک دے محبوبین حضرات انبیاء کرام دی مقدس ہستیاں ہیں جویں اس حدیث دے شروع جے یا حضرت عباس جیسی ہستیاں ہیں مت نال گن کے وسیلے پیش کر کے دعا جو منگسو اللہ تبارک و تعالی فوراً کرم نوازی فرما. سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ جتھے اے مسئلہ واضح ہویا اتو حضرت عباس کی قدر و منزلت اور مقبولیت کا پتہ بھی چل گیا کہ حضرت عباس اللہ تعالی دے انہاں مقبولین دے وچوں اہل بیت اطہار بنی ہاشم دے جو انہاں دی ذات اور نام دا وسیلہ پیش کرو اللہ پاک کرم نوازی فرماندا ہے. تو او جلیل القدر ہستی محبوب دے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس آپ دی حدیث بخاری دوجی جلد کتاب الطاقت دے وچ حضرت عباس دا بھائی یعنی محبوب دا دوجا چچا جڑا کفر تے مرا ابو لہب مر گیا محبوب علیہ السلام کی ہجرت دے 2 سال بعد مکہ مکرمہ چ مرے. اس دے مرن دے ٹھیک 1 سال بعد حضرت عباس اس خواب وچ پہنے دن. ٹھیک ہے جی، مومن کامل ہستی ہے، خواب وچ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پوچھتے پہن کے بھائی صاحب محبوب دی اتنی مخالفت کیتی نے، اسلام دی اتنی مخالفت کیتی نے، مر کے جنن دے برزخ پہنچے ہو، ماں بالوں کا کیا ہے تھوڑی حالت اور کیا معاملات ہیں؟ اس کا بھائی جان ما وجدت راحتا منذ فارقت عنکم، جس وقت میں تواڈے کول جدا ہو کے عالم برزخ اور قبر وچ پہنچا میں کدے راحت ہفتے دے 7 نیاڑے ہو دن کدے راحت اور سکون نہیں ملا 6 دن جن دا میں مر کے برزخ وچ پہنچا الا یوم الاثنین. لیکن بھائی صاحب جویں ہی سوموار دا پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے، اسلام وچ رات پہلے آندی ہے 20 بعد چکے چند دے نال ساڈے مذہبی معاملات چلدے ہیں. سوموار دی رات شروع ہو گئی، پوری رات اگو سوموار دا پورا دن، سوموار دے پہلے لمحے شروع ہون تو لے کے منگل دے پہلے لمحے شروع ہون دے درمیان تک جڑے 24 گھنٹے نہ سوموار دی رات تے سوموار دی دن الا یوم الاثنین. جویں سوموار دا پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے خفف عنی، اللہ پاک عذاب وچ تخفیف فرما چھوڑدا ہے. ہاں جی. اور دوسرا امسو من اصبعیہ حاضی، یہ جڑی میری انگلی ہے نا شہادت والی اشارے والی انگلی، اس دی جڑ دے وچوں اللہ پاک ٹھنڈے میٹھے شربت دا چشمہ جاری کرتا ہے. امسو جس نوں چوستا رہنا 24 گھنٹے میرے سوموار والے راحت اور سکون دے وچ سبحان اللہ. وذالک بعطاء سویبہ، اور یہ سب کچھ ہو رہے ہیں حضرت سویبہ نو آزاد کرنے دی وجہ تو. حضرت سویبہ کون ہے؟ جنہاں نو آزاد کرنے دی وجہ تو ابو لہب جڑا پکا کافر ہے جہدے خلاف پوری سورت قرآن وچ موجود ہے، مر کے برزخ وچ پہنچ گئے. 6 دن باقی جڑے تے مسلسل عذاب ہے برزخ دا الا یوم الاثنین. سوموار وچ کیڑی ایسی خصوصیت ہے اللہ تعالی جمعرات والے دیہاڑے اس تو عذاب ہٹاویا، جمعے والی دیہاڑ عذاب ہٹاویا، انہوں ٹھنڈے میٹھے شربت پلاویا برزخ دے وچ سکون اور راحت پہنچاویا. نہ جمعے نو پہنچاندا ہے نہ جمعرات نو نہ کہ ہور دن نو الا یوم الاثنین. سوموار وچ ایسی کیا خصوصیت ہے؟ میرے دوستو آپ مکمل طور پہ اس حدیث مبارکہ کو ملاحظہ فرمائے سو کتنی اثرات دے نال ائمہ محدثین نے اس حدیث کا پورا پس منظر واضح فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ جس نے محبوب علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت والی رات آئی ہے، ابو لہب نے اپنی کنیز حضرت سویبہ جنہیں بہت حسین و جمیل خاتون اور کوئی 1000 سونے دے دینار خرچ کر کے ابو لہب نے انہوں خریدا. ایک کل لؤلؤ موتیاں دی طرح خوبصورت بیٹا بھی اللہ پاک نے حضرت سویبہ وچوں اپنی کنیز وچوں عطا کیتا ہے. بہت عالی شان مکان تیار کروا کے اپنی پسندیدہ خاتون نو ابو لہب نے دتا ہے کیونکہ بڑے مال و دولت والے ہیں، ہر ضرورت انہاں دی پوری کر رہے ہیں. محبوب دی ولادت والی رات آئیے اپنی کنیز نو بھیجا نے کہ میرے پیارے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ جڑے 25 سال دی عمر دے وچ مسافرت عالم دے اپنی شادی دے چند مہینے بعد وصال فرما گئے. انہاں دے گھر دے وچ چونکہ انہاں دی نشانی دی آمد متوقع ہے، لہذا میری کنیز آج تو اپنے آرام دے بستر تے آرام نہ کر سے، اپنے بچے دے نال نہ ہو سے، بلکہ میرے پیارے بھائی عبداللہ دی زوجہ محترمہ دی خدمت دے جویں باقی بنی ہاشم کی خواتین اور باقی عظمت والی خواتین تیں بھی بن کے ڈیوٹی ڈیونی ہے.
حضرت سویبہ امی جان حضرت سیدہ آمنہ دی خدمت پوری رات گزاری. صبح جس نے محبوب علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضرت سویبہ نے بھی محبوب دا دیدار کیتا ہے. محبوب دیو پیاری اداواں ملاحظہ فرمائیں، یاد آئی اپنے آقا ابو لہب نو یاد رکھو ہے. دوڑی فوری طور تے ابو لہب دی طرف، وہ جے نیند دے وچ آئی بن کے اس نو صبح سویرے محبوب دی ولادت والی صبح نیند وچ جگایا اور آکھس اے میرے آقا یا سیدی ابا لہب، اے میرے آقا ابو لہب، میں تینوں تہنیت اور مبارکباد دینی ہاں. علا ابن اخیقہ عبداللہ ہے کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ دے گھر ایسی ایسی عظمت والا بے مثال بیٹا پیدا ہوئے. بس جنہیں ہی اپنے بھتیجے دی ولادت دی خبر حدیث صحیح وچ ابو لہب نے سنی، اتنا خوش ہو گیا کہ آخر لگا ویسے تو میں جس نے مر ونیا تو میری ولدا میں خود بخود قانون کے مطابق آزاد ہو ونیا، لیکن تے مینوں اج نیند چ جگا کے میرے پیارے مرحوم بھائی عبداللہ دے بیٹے دی ولادت سنائیے، تے میں خوش کر چھوڑے. اس سے شہادت علی عمری علی اشارہ بھی کیتا خوشی دے عالم وچ، اور اشارہ کر دے آکھس اذهبی قد آتکتو کے ون اے سویبہ کیا یاد کر سے میں تینوں اس خوشی دے وچ آزاد. سبحان اللہ. اس کو آزاد بھی کر چھوڑا، سو پورا مکان حویلی بھی اس نے دے چھوڑی، جتنا ہوتا یومیہ خرچے اخراجات کا انتظام ہے وہ بھی سارے تن پوری زندگی جب تک جو زندہ ہے ملتے راسن. تے میں خوش اتنا کیتا ہے کہ میں تینوں آزاد کر چھوڑا، تیرے سارے دے سارے معاملے تیرے اختیار دے چھوڑے. اس تو بعد آپ جانتے ہو کہ جس نے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، دعوت دین کا مرحلہ شروع ہے. ابو لہب دے عقیدے دے خلاف چونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم چلی گئی ہے، بس ابو لہب جدے 500 آدمی تجارتی کافر تجارتی سامان لے کے چلتے ہیں، سینکڑے اُتے غلام ہویا کرتے ہیں حبشی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تا شروع تو یہ تعلیم جاری فرما رہی تھی، اپنے غلاموں برابری کا سلوک دو، اپنے غلاموں بھی انسان سمجھو، مساوات کا درس دینا شروع فرمایا. جو کچھ خود پہنو وہ اپنے غلاموں پہناؤ، جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کھلاؤ. محبوب نے تو اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی کا غلام آزاد کرتا غلام حضرت زید بن حارثہ نال کروا چھوڑا. ابو لہب جنہیں جنہیں محبوب دی تعلیم سنتا گیا، دعوت ذوالعشیرہ دے وچ بھی، اس کے بعد کوہ صفا تے بھی وہ تو بھڑکتا چلا گیا. محبوب علیہ السلام دی مخالفت تے کمر بستہ ہو گئے، کفر تے مر گئے. جی میں مر کے برزخ پہنچے، اللہ پاک نے فیصلہ جاری فرمایا ابو لہب پکا کافر ہے، میرے دین دا دشمن ہے، میرے حبیب دا دشمن ہے، تیرے خلاف میں قرآن پوری سورت نازل فرمائی ہے، لیکن تے ہی کم ایسا کیتا ہے کہ اس کم دی جزا دے وچ تیرا کفر بھی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا. سو تیرا کم یہ ہے کہ میرے محبوب دی جنہیں ولادت دی تے خبر سنی آئی تو بہت زیادہ خوش ہو گیا. میں تے کنیز سویبہ نو آزاد کر چھوڑائی، اتنا مال و دولت قربان کر چھوڑائی محبوب دی ولادت دی خوشی دے وچ. تو جنہیں ہی اس سوموار دا دن آیا کر سی تیرے عذاب قبر چی تخفیف ہوئے سی، اور جڑی انگلی نال تے آزادی دے وقت اشارہ کیتا ہے اس سے شہادت علی انگلی دی جڑ دے وچ عطا کر سو، جس نو چوس کے پی کے تو سکون اور راحت حاصل کر سے. میرے دوستو اے تا ہو گیا پورے دا پورا حدیث دا پس منظر. ہن ذرا میں آپ کی خدمت وچ عرض کر سا کہ اس حدیث دے تے علماء امت کیا ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی انہاں دا وصال 597 ہجری وچ ہن 1440 سنے 843 سال بابا سادی دے استاد امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی ہو چکے ہیں. یہ سنے مثال اور چند حوالے میں اس واسطے پہ دینا کہ ہن کئی میرے پیارے بھائیوں دے ذہناں دے وچ یہ چیز آندی ہے، اور آئی تسا باقاعدہ جنگ اخبار نوائے وقت ان اخبارات تے خبر بھی ملاحظہ فرمائی ہو سی کہ جویں ہی موجودہ ساری حکومت نے 12 ربیع الاول شریف کو سرکاری سطح تے نہایت ہی اس کو احتشام اور شان شان طریقے نال مناون دا اعلان کیتا ہے. وقت پاکستان دے وچوں ایک مفتی عبد المنان صاحب پہ ایک طالب حسین نام دا بندہ ہے پیا، انہاں دو نے مل کے ہائی کورٹ دے وچ حکومت دے اس اعلان دے خلاف رٹ دائر کر چھوڑی آئی کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکاری سطح تے مناون تے پابندی لائی بنی ہوئے. ہائی کورٹ نے راتی فیصلہ جاری کر دیتا اور رٹ خارج کر چھوڑی. انہاں کہ بالکل قابل سماعت نہیں ہے بھائی، اور اگر بننا ہے تو تسا وفاقی شرعی عدالت کی طرف رجوع کرو اس مسئلے میں. یہ چیز قانونی ہے بھائی، قانون اس چیز کا جڑا حکم کرتا ہے پاکستان دے وچ قانون ہے. ہاں اگر تم کو شرعی طور تے مسئلہ ہے تو وفاقی شرعی عدالت وچ اپنی
پٹیشن جڑی لانچ کرو اتنے درخواست پیش کرو اتنے بات کرواؤ درخواست کارے جو گئی میں یہ محدثین دا ذکر اس حدیث دا ذکر انہاں دے سن ہے وفات اس واسطے پیار کرتا طالب علم تاکہ تواڈے تے علا وجہ بصیرت اچھی طرح واضح ہو بنے کہ میرے دوستو آؤ ہر دور ہر طبقے دے علماء کیا ارشاد فرما رہے ہیں سوارے چنانچہ 843 سال پہلے مثال فرمانے والے امام ابن جوزی حدیث درج فرماتے ہیں دا پورا پس منظر درج فرماتے ہیں امام حافظ ابن حجر اسقلانی جنہاں دی فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے 852 ہجری کی مثال ہے آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری دی جلد نمبر 20 دے امام بدر الدین محمود عینی حنفی 855 ہجری مثال ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری دے وچ ملاحظہ فرمائے سو شیخ محقق شاہ عبد الحق مقدس دہلوی 952 الغرض میں کتنے نام گنا ہر صدی طبقے دے علماء یہاں تک کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی دے فرزند علامہ استاد العلماء عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی انہوں دی کتاب ہے یعنی مدینہ دا ایڈیشن بھی میرے کو موجود ہے اور ریاض دا ایڈیشن بھی موجود ہے صفحہ نمبر 13 کتاب درائے مختصر و سیرت رسول علیہ السلام وہ بھی یہ حدیث پورا پس منظر دے کے محدث ابن جوزی کا قول نقل فرما رہے ہیں ہر دور اور طبقے دے علماء یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں جائے غور ہے فہذا ابو لہب الکافر الذی نزل القرآن بذمہ کہ اے ابو لہب وہ کافر ہے جدی مذمت وچ اللہ پاک نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے جی تو اے آپ شرح العلاوہ الزرقانی مواہب الدنیا امام ابو العباس احمد بن محمد کستلانی جڑے کہ 953 ہجری فوت ہوئے اتنے بڑے محدث نے اپنے دور دے ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری مکمل بخاری کی شرح لکھی نے آپ ان دی پہلی جلد صفحہ نمبر 248 تے انہاں دی تحقیق بھی آپ ملاحظہ فرماؤ کہ مکمل طور تے حدیث پاک دے کے اور اس سارے دا سارا سلسلہ پیش کر کے آپ بھی یہ گل ارشاد فرما دیں کہ قال ابن الجزری امام المحدثین والقراء والفقہاء والاصولین امام ابو خیر محمد بن محمد الجزری جڑے 833 ہجری آج تو 607 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں انہوں نے فرمایا فائزہ کانا حاضر کافر الذی نزل القرآن بذمہ کہ جس نے ابو لہب کافر جیدی مذمت قرآن سورت آ چکی ہے جوزیہ فی النار بفرحہ ہی لیلۃ مولد النبی علیہ السلام میں ہی یہ کافر بھی اگر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دی صبح گل سن کے فرحت اور خوشی دا اظہار کرتا ہے اللہ پاک اس نو برزخ جزا اور اجر عطا فرما رہے فما حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام یسر بمولدہ ویبذل متصل الیہ قدرتہ فی محبتہ علیہ السلام فرمایا جس نے کافر اگر نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے خوشی دا اظہار کرے چاہ کچھ خرچہ کر چھوڑے اللہ پاک اس نو اتنی اجر اور جزا عطا فرما رہے تو جڑا مسلمان اہل توحید مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت والے مہینے یسرو خوشیاں مناوے ویبذل متصل الیہ قدرتہ محبوب دی محبت چاہ کے جتنی اس نو مالی گنجائش ہے وہ اپنا مال و دولت میلاد دی خوشیاں خرچ کرے اس مسلمان اہل توحید نو اللہ کی طرح اجر و ثواب یہ ہر دور ہر طبقے ہر صدی دے علماء ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ آج تو 607 سال مثال پہلے فرماون والی اصلی ہن تاکہ یہ میلاد شریف دا معاملہ ہن مسلمانوں نے شروع کر دیتا ہے ربیع الاول شریف میں خوشیاں دے اظہار ہن شروع کر دیتے ہیں وہ دو گلاں فرما رہے ہیں کہ جس نے کافر کو اللہ جزا عطا فرمائے ہے فما حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام اس نے صرف یتیم بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیتا ہے امت ہی تے یہ جڑا امت یہ تا اپنا آقا و مولا سمجھ کے محبوب دی آمد فرمایا یسرو بے مولد ہی محبوب دے مولد و میلاد دے ذکر سن کے جڑا خوشیاں بنے سی اگو فرمائدن و یبذل متصل الیہ قدرتہ فی محبتی اور جتنی اللہ نے قدرت مالی گنجائش دیتی ہے توفیق دیتی ہے یبذل اودے وچوں خرچ کرسی بینر لا رہے جھڑیاں لا رہے لنگر شریف پکا رہے چراغاں کر رہے فرمایا جڑا اپنی طاقت دے مطابق محبوب دی خوشی دے وچ خرچے اخراجات کرسی اس مسلمان دا حال کیا اسی اللہ اس کتنی جزا دے سی اگو کیا فرمایا لا عمری مینوں اپنی زندگانی دی قسم ہے سبحان اللہ آج تک کئی سارے پیارے بھائی ڈبل مائنڈڈ ہوندے نا تشکیک دا شکار ہوندے ہاں جی
یہ محدثین جڑے صدیاں پہلے مثال فرما گئے انہوں اس مسئلے تے اتنا یقین کامل ہے کہ وہ اپنی زندگانی کی قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں فرمایا امری مینوں اپنی زندگانی کی قسم ہے انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ العمیم جنات النعیم مینوں اپنی زندگانی کی قسم ہے جیڑا مسلمان محبوب دی آمد والے دن سرور اور خوشی کا اظہار کرسی اپنی طاقت دے مطابق خرچہ اخراجات کرسی مینوں اپنی زندگانی کی قسم ہے اور رب کریم اپنے فضل امین دے نال اس نو جنات نعیم وچ داخلہ عطا فرماتے مت یہ سبب ہے کہ ولا زال اہل الاسلام کہ شروع تو مسلمانوں کا طریقہ ہے یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام کہ جویں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت کا مہینہ آتا ہے مسلمان ہر طرف محافل میلاد مناونی شروع کر دیتے ہیں. نقل کون کر رہے ہیں؟ امام ابو العباس احمد بن محمد قسطلانی کنن فوت 993 ہجری ہن 1440 ہجری ہے 1440 سے 993 کٹ سو باقی 517 بائسن کتاب لکھنے والی ہستی 517 سال پہلے وصال فرما گئے. کتاب اپنی زندگی چ لکھی ہے یا وصال تو بعد آ کے لکھی ہے؟ وہ کم از کم بھی جو 517 سال فوت ہو گئے. اگر وصال والے سال یہ کتاب حالانکہ 12 جلدوں کی کتاب ہے 1000 صفحات کے پھیلی ہوئی کتاب ہے تقریباً 922 923 ہجری کی کتاب لکھی ہوئے وصال والے سال ہی تو 517 18 سال تو ہوئے کھلوتے اس کتاب کو. بتاؤ کیا فرمایا کہ میں کتوں پڑھا فرمایا کالا ابن الجزری جڑے کہ اپنے دور کے سب تو بڑے مفسر سب تو بڑے محدث سب تو بڑے قاری قراءات اور تجوید پہ ماہر انہاں مقدمہ جزریہ اج بھی دینی ادارے دیوبندی سنی شیعہ بریلوی ہر ایک تے پڑھایا جا رہے ہیں. مقدمہ جزریہ فوائد مکیہ یہ کہہ دیا کتابیں انہاں دیا کتابیں امام جزری دیا یہ آج تو 607 سال پہلے 833 وصال وہ ارشاد فرماتے ہیں مینوں اپنی زندگانی کی قسم ہے جڑا محبوب دی آمد دے مہینے خوشیاں منائے سی جتنا اللہ نے مال و دولت دیتے خرچ کرے سی اودی جزا یہ کہ رب کریم اپنے فضل امین دے نال جنات النعیم میں جتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن یہ اج آکھنا نہیں جی اس پر بدعت کر رہے ہیں کہ کلو بدعت فی النار کلو بدعت ضلالت و کلو ضلالت فی النار. نہیں میرے دوستو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد دوتے اگر ذکر سن کے کافر خوشیاں مناوے کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں لیکن اللہ فرماتا ہے جڑا میرے محبوب دی آمد تے خوش ہو سی کافر بھی خوش ہو سی اس دا کفر بھی جزا دے چکا وڈی بات ہے. میں اس دا کفر نہیں دیتا میں دیتا کہ اس میرے محبوب دی آمد تے خوشی کا اظہار کیتا ہے میں اس کو ضرور حاصل عطا کروں. ٹھیک ہے جی. اس واسطے فرمایا مسلمانوں دا شروع تو طریقہ ہے محافل میلاد مناتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ ولائم عربی زبان وچ ولیمۃ دی جمع ہوتی ہے. ولیمہ لغوی طور تے اس کھانے نو آکھا ویندا ہے جڑا خوشی دے اظہار واسطے کھلایا وے. فرمایا اتنے خوش ہوتے مسلمان ربیع الاول شریف وچ انواع اقسام دے کھانے اور لنگر شریف پکا پکا کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ فِي اللَّيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ اور ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی راتاں وچ انواع اقسام دے صدقے خیرات کرتے ہیں غریباں مسکیناں دے گھراں وچ مختلف چیزاں اور روپیہ پیسہ پہنچاتے ہیں. وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ اور سرور ہی سرور اور خوشی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. فرمایا ذاتی طور پہ کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے. دنیاوی زندگی طرح طرح دے نشیب و فراز آندے اتار چڑھاؤ آندے. کوئی اپنے کاروبار دے مسئلے پریشان ہے کوئی اولاد دے مسئلے کوئی اجتماعی طور پہ کوئی پریشانی معاشرے یا علاقے خدا نہ خواستہ آ گئی اللہ محفوظ فرمایا یظہرون السرور. 29 صفر المظفر یا 30 صفر المظفر تک بڑے تو بڑا چیلنج ہوئے اس کو فیس کر رہے ہیں بڑے پریشان ہوئے لیکن جویں ربیع الاول شریف دا چند ایکشن یظہرون السرور مسلمان اپنا ہر غم تے پریشانی بھول بیٹھے خوشیاں ہی خوشیاں بنا ہوئی شروع. سبحان اللہ. فرمایا مسلمانوں نے 100 ربیع الاول شریف دے چہرے تے خوشی تو نظر آسی. انہاں دی گفتگو چال ڈھال اٹھن بیٹھن جملہ امور و معاملات سرور ہی سرور اور خوشی خوشی کا اظہار کو نظر آتی. اللہ پاک کا شکر عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سانو بھی مسلمانوں دے اسی طریقے دے رکھا ہے کہ ربیع الاول شریف دی آمد دے نال ہی الحمدللہ خوشیاں پھیر ویندیاں. محبوب دے ذکر دی محافل لنگر شریف سارے سلسلے محبوب نال محبت دے اظہار دے معاملات شروع ہو گئے. کئی پیارے بھائیوں دے ذہناں وچ آندا ہے جی ٹھیک ہے یہ ساری چیزاں پر حق ہیں. اللہ پاک جس لے کافر نو
سوموار کو جزا عطا فرما رہے محبوب دی آمد تے خوشی مسلمانوں کیوں نہ، لیکن گزارش ہے بھئی وہ ایک باری ہو گئے معاملہ محبوب دی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول شریف دی مبارک صبح 22 اپریل سن 570 عیسوی وچ ہو گئی عام الفیل دے وچ۔ ہن تا محبوب دی ہجرت نوں 1440 سال ہو چکے، 1440 سن ہجری جا رہے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے 53 سال دی عمر مبارک ہے، لہذا 1440 53 سال ولادت تو لے کے 53 سالوں جمع کر سو، محبوب دی ولادت ہوئی ہے آج تو 1493 سال پہلے والے ربیع الاول شریف تو ایک باری محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی، ولادت با سعادت ہو گئی۔ ہن کوئی ہر ربیع الاول شریف ولادت اور آمد مبارک ہو رہی ہے جو تو سے سارا کچھ میرے دوستوں میں گزارش ہے کرسا محبوب دی ولادت ہکے سوموار نو ہوئی آئی نا، ابو لہب نے بھی ہکے سوموار اس کنیز نو آزاد کیتا ہی، لیکن جویں بخاری شریف دے مطابق ہر 6 دن بعد وہ سوموار آندا ہے، اللہ پاک اس کافر نو برزخ دے وچ نعمت اللہ فرمانے یہ عطا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے نال موجود ہے قرآن پاک وچ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسا قرآن نو لیلۃ القدر وچ اتارا ہے، تو ہکے والی لوح محفوظ تو آسمان دنیا چ اترا ہے نا۔ ہن بھی لیلۃ القدر آندی ہے کہ کوئی نہیں آندی؟ ہر رمضان المبارک دے آخری عشرے دی تاک رات آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو بہتر ہے، 84 سال اور کئی مہینے تو بہتر ہے، لیکن ہن تو قرآن کوئی نہیں اترتا پیا ہوتا نا، قرآن تو ہکے باری اتر گیا لوح محفوظ تو آسمان دنیا، لیکن نسبت قرآن دی وجہ تو ہر سال بعد جو آندی ہے وہ رات اللہ تبارک و تعالی 1000 سالہ تو بہتری کے معاملات کو اس باری نسبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کئی پیارے بھائیوں دے ذہن وچ یہ سوال پیدا ہو گیا یار کیا عجیب معاملہ ہے، اسلام وچ ہر صرف 2 عیداں اور انہاں بھائیوں نے کر چھوڑی ترائے عیداں، عید میلاد النبی علیہ السلام، عیداں تاں صرف 2، یا عید الفطر آئی یا عید الاضحیٰ آئی، تو ہن اتنی جی عید بھی آئی کھلوتی ہے، یہ تو دین وچ بہت بڑا اضافہ ہو گیا۔ میرے دوستوں میں گزارش کر سا بھئی یہ جڑا عید والا لفظ ہے پیا یہ کوئی اج شروع ہویا کھڑوتا ہے؟ اگر کوئی میرا پیارا بھائی علم رکھن دے باوجود، مطالعہ رکھن دے باوجود، کتاباں پڑھن پڑھاون دے باوجود اگر لکائی بیٹھا ہے بنی اسرائیل دے طریقے تے چل کے تو سارے کول تو دا علاج ہے کوئی نہ۔ اس بھائی نو خود توجہ کرنی چاہیے کہ تو بنی اسرائیل والا طریقہ کہ جتھے محبوب دی عظمت آندی آئی اتھے اولی چ رکھ دے اگوں پچھو آیت پڑھ کے درس دے چھوڑ دیا، تے جتھے انجیل تورات وچ مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت ہویا اس دا کدے درس بنی اسرائیل انہاں نے دے مشکل دا شکار ہو ونجنا بد محبوب علیہ السلام دے نام دا وسیلہ پیش کر کے دعا کر چھوڑ دینا، اللہ فوراً بارش عطا فرما، مہربانی دشمنوں سے فتح کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن فرما رہے ہیں، لیکن ادروائز آپ کی عظمت دے بیان چھپاوے نہ۔ میرے دوستو یہ تو مت بنی اسرائیل والا طریقہ ہویا کہ باقی سارا کچھ ظاہر کرو تے محبوب دی عظمت دا معاملہ چھپا ونجو۔ لفظ عید دا جہاں تک معاملہ ہے یہ اج نہیں استعمال ہونا شروع ہویا۔ امام ابن جزری میں بار بار عرض کر رہا ہوں 833 وصال فرما رہے ہیں، آج تو 607 سال پہلے انہوں نے وصال ہے۔ آپ کیا فرمائے پہ یہ سفر نمبر 262 دوتے آپ دا ارشاد گرامی آپ فرما دیں فرحم اللہ عمران، فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن، اعیاد عربی عید دی جمع دیے، فرمایا ہر اس مرد مسلمان دوتے اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمت فرماوے جڑا ربیع الاول شریف دے دناں تے راتاں نو عید بنائی کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ تے نا صرف 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی علیہ السلام دا لفظ 12 دوتے بولا ویندا ہے۔ پہلے والے ائمہ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن، ہر اس مسلمان مرد دوتے اللہ پاک رحمت فرماوے جڑا انہاں دے راتاں دناں نو عیداں بنائی کھڑوتا ہوے۔ تے عید کنیاں بندی ہے رات اور دن دے؟ عید بندی ہے کہ صبح ہوے تو دے دروازے تو لنگر شریف جاری ہوے، خوشیاں خوشیاں دے اظہار ہوے، او دے گھر تے جھنڈیاں جھنڈے بینر میلاد شریف دے لہرا ہوے، رات آوے چراغا ہوے، جیڑا کوئی اجنبی آدمی اس علاقے چاہے ماحول دیکھے وہ کہ یار اس علاقے دے مسلمان نے تے عید دا سما پیدا کیتا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو انہوں ہر کوئی دساوے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت والا مہینہ ہے۔ فرمایا اس کو اللہ کیا عطا فرما سی، یہ صدیاں پہلے دے ائمہ فرمایا دیا رحم اللہ عمران،
اس بندے دے تے بدعت دا اطلاق نہ کرو، ناجائز کام نہیں کر رہا. اسد ائمہ محدثین اودے حق وچ نزول رحمت دی دعا کردے ہیں جڑا نبی اور مرشد دے ہر دن تے ہر رات نوں بطور عید سبحان اللہ. رہ گیا کچھ میرے پیارے بھائیوں اور نوجوانوں کے ذہن وچ یہ سوال کہ جناب اسلام دے تحت دو عیداں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تے تسا بڑائی کرو تے تیجی عید بھی. چلو ٹھیک ہے، صدیاں پہلے کی کتاباں چ لفظ عید موجود ہے، لیکن سارا سوال تو اپنی جگہ تے قائم سی. عیداں تو دو ہیں. میرے دوستوں گزارش یہ ہے، ہر لفظ کا ایک ہوتا ہے لغوی اور لفظی معنی، ایک ہوتا ہے عرفی اور اصطلاحی معنی، ایک ہوتا ہے شرعی معنی. شرعی معنی وچ عیداں صرف دو ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر یہ سارے مسلمان شرعی طور تے شرعی معنی وچ عید میلاد النبی علیہ السلام کو استعمال کرے گا تو مطلب جو شرعی معنی ہے اسے کو پورا کرے گا نا. اگر مسلمانوں کو تیجی عید گھر چھوڑیے تو مطلب 12 ربیع الاول شریف میں یہ اعلان ہو گیا نا چکر دری دی ساڑھے اس مرکز اس مسجد شریف میں کہ حضرات ضروری اعلان سنو، آج 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی علیہ السلام کا مبارک دن ہے. جلدی جلدی اپنا غسل کر گنو، کپڑے تبدیل کر گنو. نماز عید میلاد النبی علیہ السلام ٹھیک 9 بجے اٹھی جماعت کھڑی ہو گئی سی، نال زائد 6 تکبیرات دے 2 رکعت واجب نماز عید میلاد النبی علیہ السلام پڑھائی گئی سی. زائد 6 تکبیرات نال 2 رکعت واجب نماز عید میلاد النبی علیہ السلام. اور اس کے بعد 2 مسنون عربی وچ خطبے امام صاحب عطا کر سن. اس کے بعد دعاؤں سی وقت آپس سے معان کر کے مل کے مبارکبادیاں دے کے اس کے بعد جلوس جاری ہو سی میلاد شریف کا. اگر مسلمانہ نے اور محبوب دے امتیاں نے کوئی تیجی عید گھڑی ہو گیا تو مطلب میرے دوستو 2 رکعت نماز عید میلاد النبی علیہ السلام واجب نال زائد 6 تکبیرات دے بڑی بننے آنا کہ تسا جو ہوش سنبھالا ہے تے میلاد شریف پر ربیع الاول شروع عید میلاد النبی علیہ السلام منایا جا رہے ہیں، لفظ عید بولا جا رہے ہیں. کدے تانوں اس مسجد ہی بلایا گیا بھی تسا مہربانی کرو تے 10 بجے جماعت ہو سکے یا 9 بجے تے آ کے زائد 6 تکبیرات دے نال 2 رکعت نماز عید میلاد النبی علیہ السلام پڑھائے؟ کدے ہی ہویا ایتھے نہیں. جس نے نہ 2 رکعت واجب نال زائد 6 تکبیرات دے کدے ادا ہوئے، نہ 2 عربی وچ خطبے ہوئے، کوئی ایسا معاملہ ہویا ہی نہیں. تو کیا اندھے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب یہ شرعی معنی دے وچ نہیں لفظ عید میلاد بول رہے، یہ صرف لغوی اور لفظی معنی دے وچ بول رہے ہیں. کیونکہ عید دا معنی ہوتا ہے وہ دن جڑا سال تو بعد لوٹ کے آوے تے اپنے دامن دے وچ بے پناہ خوشی ہوے. سبحان اللہ. آدھا یہود عودن اور آدھا یہود عیدن دا معنی کیا ادھر آدھا یہود ضرب یضرب کو یاد ہے. ہاں جی اجوہ فجائی دے طور پہ ہر سال لوٹ کے جڑا نہیں آوے اور اپنے دامن وچ خوشیاں کر کے آوے. کیا لفظ عید دا اطلاق ان 2 عیداں تو علاوہ کتائی ہو نہیں سکتا؟ ابن ماجہ اور مسند احمد وچ حدیث سے صحیح نہیں. محبوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جمعے دے دن نو مسلماناں واسطے عید دا دن بنا دیتا گیا. ٹھیک ہے، تو عید دا اطلاق تو اس لفظی طور پہ ہو رہے ہیں. اللہ پاک کا شکر عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر مقدس اور آپ نے ذکر میلاد دی مقدس محفل دے وچ سب کو حاضری تے شرف عطا فرمایا. میرے دوستو چونکہ قرآن وچ محبوب دے حوالے نال حکم ہے 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت نمبر 9 وچ وتعزروہ وتوقروہ کہ میرے محبوب دی از حد تعظیم اور ادب بھی جاری رکھائے، وتوقروہ اور اپنی زندگی وچ ہر وہ کام کرائے جس طرح میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دا وقار لوگوں دی نظر وچ بلند تر ہوتا چلا ویسی. تو محبوب دے وقار کو ہمیشہ بلند رکھنا قرآن نے ایسا مسلمانوں تے فرض قرار دیتا ہے. لیکن قرآن نے کوئی طریقہ نہیں دسایا، حدیث نے کوئی طریقہ نہیں دسایا، لہذا محبوب دا وقار بلند کرسوں، ہر دور دے تقاضے دے مطابق وقار بلند کرسوں. الحمدللہ جلسے جلوس ریلیاں یہ سب جو میلاد دے مصطفیٰ علیہ السلام دا ذکر اور آپ دے وقار کو بلند کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو سارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادہ سوموار دی صبح 12 ربیع الاول شریف اپریل سن 570 عیسوی دے وچ محبوب علیہ السلام جس گھر دے وچ ولادت پا رہے ہیں وہ گھرانہ بنی ہاشم دا روئے زمین دے تمام انسانی خاندان دے سب تو اعلیٰ ترین گھرانہ، سب تو افضل ترین خاندان. محبوب کریم علیہ السلام نے پیارے ڈاڈا جان چونکہ اپنے ابا جان حضرت ہاشم جس وقت دے فلسطین دے علاقے غزہ دے انہاں دا دوران تجارت دے سفر دے آپ کو تکلیف ہوئی، وصال فرما گئے. اج بھی انہاں دا مزار شریف غزہ دے وچ ہے جدوں تے اسرائیل اکثر بمباری کرتا ہے.
ٹھیک ہے جی، اور سارے حکمرانہ دے کناں تے جو تک نہیں بھیجتی، اور آئی ساری قومی اسمبلی چ اسرائیل کو تسلیم کرنے واسطے آسما حدید صاحبہ باقاعدہ ہن رام کہانی چل پئی اور ہولے ہولے دلاں نوں مسخر کرنے دی کوشش شروع ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی جڑ ریاست مدینہ دا نام گھنتے نہیں تھکتے، وہ ہن ریاست مدینہ وہ پہ بڑھتی ہے جو اسرائیل دے تسلیم کرنے دیا کہانیاں قومی اسمبلی جیسے ادارے باقاعدہ شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے عذاب نو دعوت دیون دے مترادف نے معاملات۔ بہرحال حضرت سیدنا ہاشم دے وصال تو بعد محبوب دے ڈاڈا جان سیدنا عبد المطلب آپ متفقہ طور تے آپ دی بیعت ہوئی، حکمران مکہ بھی منتخب ہوئے، متولی کعبہ بھی منتخب ہوئے، کیونکہ محبوب دے ڈاڈا جان حکمران مکہ بھی ہیں، متولی کعبہ سید الحرم شیخ بنی ہاشم، محبوب دے ابا جان سیدنا عبداللہ آپ شہزادے ہیں پہ، حکمران وقت دے پیارے فرزند ہیں پہ، متولی کعبہ دے فرزند، محبوب رسول دی امی جان حضور سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینہ طیبہ دے قبیلہ بنو زہرہ دے سردار وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی صاحبان، حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ دے شہزادے، حضرت سیدہ آمنہ مدینہ طیبہ دی شہزادی صاحبان۔ ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت والی رات آئی، حضرت عبد المطلب چونکہ کوئی مال و دولت کی کمی نہیں آپ دیکھو، آپ اتنے مالدار ہیں، سب تو زیادہ تجارتی قافلے آپ نے ہی چلتے ہیں، اور قرآن پاک چلے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت دی برکت آئی۔ جس وقت مصر جیسی ترقی یافتہ تہذیب کے نال تعلق رکھنے والے مصریہ دے تجارتی قافلے، چائنا میں تجارتی قافلے شدید سردی اور برف باری دے دوران رک ونجے نا اور سورج نکلن دا برف پگھلن دا انتظار کرے نا، قرآن فرماتا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، الشتاء در موسم سرما نو عربی دے، الصیف در موسم گرما نو، قرآن فرماتا ہے مصر و چین دے قافلے رک ویندے ہیں، لیکن اے قریشیو محبوب دی برکت دے نال میں اللہ تواڈے قافلے نہ رکا، تسا سردی کی صبر کرتے آوے، اس لیے الہ تو الفت ہو چکی آئی، مانوس ہو چکی آوے، نہ تواڈے تے گرمی اثر کرتی آئی، نہ تواڈے تے سردی اثر کرتی آئی، او سنگلاخ پہاڑاں تے مشتمل مکہ اودا رزق پوری فراوانی نال پورا سال تجارتی قافلے دے ذریعے آندا رہتا ہے۔ سبحان حضرت عبد المطلب بہت بڑی ابو لہب کا اتنا مال و دولت ہے کہ بطور خاص قرآن فرما رہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، محبوب دے ابا جان دے فدیے چ میدان مناج ہکڑی سونٹ حضرت عبد المطلب ذبح کروا چھوڑ دے، ابراہا اشرام دے پہلے دن دی کاروائی دے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب نے پکڑ گئے، اتنے مال و دولت دے مالک ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب محبوب علیہ السلام دے ڈاڈا جان، گھرانہ سب کو وصل والا حکمران گھرانہ، کوئی نعمتوں کی کمی نہیں، نہ محبوب دے نانے حالی خاندان نہ ڈاڈے حالی خاندان میں۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون جڑی اتنی عظمت دی مالک ہے، ساری جتنی امہات کتابن سیرت و سنت دیا سب میں چیز موجود ہے، کانت من اوساط النساء، سب بر عظمت روئے زمین تھے اس وقت جتنی عظمت والی خواتین موجود ہیں، سب خواتین وچ افضل ترین خاتون محبوب دی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ، کیونکہ آپ کا تعلق ہے قبیلہ بنی زہرہ دے نال، آپ بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد، محبوب کا تعلق ہے بنی ہاشم دے نال، آپ دے ابا جان کو بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی آئی خانہ کعبہ شریف دی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد، دو دعا آپ نے ارشاد فرمائی، ایک ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ پاک میرے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو اس سب تو زیادہ عظمت والے رسول علیہ السلام نے جس دی تشریف آوری دا وعدہ اور اعلان تے عالم ارواح وچ اسا سارے رسولان نظام اور انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک روح کو جمع فرما کے اعلان فرمایا، ثم جاءکم رسول، سب تو آخر تے آخر میرے سب تو زیادہ عظمت والے رسول علیہ السلام، تو یا اللہ عظمت والے رسول علیہ السلام تشریف گناویں تو فیہم میرے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو تشریف گناویں میرے تعمیر کعبہ میرے نال۔ دوسری دعا کیا فرمایا نے، قرآن فرماتا ہے دوسری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلمین تسنیہ تصیغہ ہے، دو تے دی دلالت ہوئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے سارے رب تعالی میں ابراہیم بن طارق اور میرے فرزند اسماعیل علیہ السلام اسا روحان زندگی دے آخری لمحے تک اپنی بارگاہ دے کسے طریقے حاضر باش اور ہمیشہ جھکڑ والا ہی بنا کے رکھے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک،
اور اسا نوحاں دی ذریت اور اولاد ومن ذریتنا اور اسا نوحاں دی اولاد دے وچوں اللہ پاک ہر دور ہر طبقے ہر صدی دے وچ امتن ایک ایسی امت اور جماعت ربے پئی ساری اولاد دی ساری ذریت دے وچ مسلمہ تن علاقہ جڑی ہمیشہ صرف اور صرف تیری بارگاہ جھکن والی ہوئے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی یہ مبارک دعا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. لہذا دعائے خلیل دی وجہ تو اسماعیل علیہ السلام دی آمین دی وجہ تو ہر دور دے وچ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وچ ایک جماعت ہر دور وچ انہاں دی بات رونی آئی جڑی صرف اور صرف مسلمہ تعلق اللہ کی بارگاہ جی جھکن والی اور اسلام دے تے چلن والی محبوب دے آبا و اجداد محبوب بعد آپ دی آل طیب سادات کرام دے ہر دور دے وچ ایک جماعت رونی ہے. قرآن ارشاد سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام دے ابا جان امی جان بڑی عظمت والی ہستی. لہذا انہاں سر شام ہی حضرت سیدنا عبد المطلب تک پیغام بھیج دیتا کہ حضور جڑن دی میں بیاہ کے مدینہ طیبہ جو آپ دے مبارک گھرانے چ آئیاں اس وقت جو بشارات اللہ پاک رب کعبہ دی طرف میں مل رہی ہیں اور جس وقت دی میں پروگننسی دے مرحلے چ آئیاں شادی کے بعد جتنی کرم نوازیاں میرے تے جاری ہیں تو آج یقین کامل اور پکی توقع ہے کہ اس نو مولود پیارے محبوب علیہ السلام دی ولادت آج رات ہی ممکن ہو سی. اس چیز دے آثار ہیں. لہذا حضور آپ مہربانی فرمائے سو آج اپنے بستر تے درے دولت تے آرام فرماون دی بجائے حضور آپ بیت اللہ شریف بھی تشریف فرمائے سو اور ساری رات جاگ کے میرے حق وچ میرے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ دے حق وچ میرے پیارے فرزند جو نو مولود ہے جنہاں دی آمد دی توقع ہے انہاں دے حق وچ دعا فرمائے سو. حضرت عبد المطلب جنہاں دے متعلق سارے دے سارے ائمہ لکھ رہے ہیں بار بار کتاب وچ کہ 20 ایسیاں چیزاں ہیں جڑی حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے مومن کامل ہون دی وجہ تو اپنے دور وچ کردے ہیں. اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب دی انہاں خدمات انہاں عبادتاں انہاں اطاعتاں اور اس جہالت دے دور دے وچ حق نو زندہ رکھن دے سلے دے وچ اللہ نے 20 حضرت عبد المطلب دے اعمال اور کردار قیامت تک محبوب دی شریعت وچ رکھ کے حضرت عبد المطلب دی قبولیت دی سند جاری فرمائی. سبحان اللہ. کہ رمضان المبارک کیا پہلی امتاں دے وچ بھی رمضان المبارک دے شرف آئی لیکن حضرت عبد المطلب دے بارے ہر کتاب وچ جویں رمضان المبارک دا چند طلوع ہویا آپ اپنے بیٹیاں نوں جمع کرے نا جناب حارث نوں زبیر نوں ہاں جی جتنے آپ دے پیارے فرزند سب نوں جمع فرماونا فرمایا ایک مہینہ تک میں غار حرا شریف وچ خلوت اور تنہائی وچ گزارساں رب کعبہ دی عبادت وچ گزارساں. ٹھیک ہے. لہٰذا پچھلے سارے انتظامات تساں سنبھالنے سن اتھے لوگ اتنی مصروفیت پیدا کرتے ہیں کہ میں نے خلوت اور تنہائی بیت اللہ شریف وچ نہیں مل سکتی غار حرا شریف وچ میں بسر کرساں. جس رمضان دا پورا روزہ حضرت اس دور جہالت محبوب دے ڈالے جان رکھتے ہیں اس پورے رمضان دے روزے اللہ نے حضرت عبد المطلب دا عمل قبول کر کے قیامت تک محبوب دی امت وچ رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منت باقی کوئی نہیں پوری کرتا ہوتا. حضرت عبد المطلب لوگوں نے منت اور نظر پوری کر دی تعلیم دے در خود نظر منتے ہیں پوری کرتے ہیں. قرآن پاک نے بھی فرمایا مومن او ہوندے جڑے نظر کو پورا کرتے ہیں. سبحان. جمعے دا معاملہ دروازہ کعبہ وچ کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دینا حضرت عبد المطلب دا معمول آئی. اللہ نے ہجرت جویں مکمل ہوئی ہے بعد وچ محبوب مدینہ داخل قباء شریف جمعے دی فرضیت نازل فرما چکے. اگر یہ جڑی کتاب ہے نا یہ سر ولیم میور دے رد وچ لکھی گئی ہے. لندن یونیورسٹی دے وچ بہت بڑی استشراقی علوم مشرقی علوم دی ماہر شخصیت ڈاکٹر سر ولیم میور انہوں نے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلش زبان وچ کتاب لکھی. میرے محبوب دے مختلف آپ دی سیرت طیبہ دے پہلوؤں تے اس نے نکات اور اعتراضات اٹھائے. ایک جواب لکھا دا لائف آف محمد علیہ السلام دے نام تے لندن وچ بن کے اتوں دیاں لائبریریاں سارا مواد فراہم کر کے جناب سر سید احمد خان صاحب نے. لیکن وہ جواب جویں شائع ہویا سر ولیم میور تا خاموش ہوئے نہ انہوں نے اقرار کیتا نہ کیتا بھی میں جواب مل گئے لیکن سارے علماء سر سید احمد خان نے خلاف شروع ہو گئے.
مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی، دارالندوہ دے علماء بھی، علماء دیوبند بھی، علماء اہل تشیع بھی، علماء غیر مقلدین بھی، سارے دے سارے انہوں نے خلاف کھڑے ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے ایسی بحثاں وچ رقم کیتیاں کہ وحی دا انکار کر چھوڑا، جنات دا انکار کر چھوڑا، شیطان دے وجود دا انکار کر چھوڑا، اور بڑی بڑی چیزاں انہوں نے بالکل اس طریقے ایک نیچریت کہ باقاعدہ ایک نیچری مکتبہ فکر اور سکول آف تھاٹ دی بنیاد رکھ چھوڑی تے بلکہ علماء اج تک سر سید احمد خان نے باقی معاملات دیتے اطمینان کا اظہار کریں یا نہ کریں باقی خدمات دے، لیکن انہوں نے نیچریت والے پیغام دا رد ہر عالم کرتا ہے اور یہ باقی مذہبی فریضہ حق ہے. ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے حقائق دا سر سید احمد خان اور اے ہن مصر دے علامہ محمد رضا مصری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ پوری عربی زبان میں کتاب جڑی مصر میں چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اردو ترجمہ سب تو پہلے پاکستان دی زال وہ ہو بننے والی مرحوم تاج کمپنی لمیٹڈ جڑی قرآن شائع کر دیا سب تو پہلے یہ ترجمہ اردو زبان میں تاج کمپنی لاہور نے کیتا. سانو تاج کمپنی دا پتہ ہے، تاج کمپنی دا چھپے قرآن یا سب پڑھن تو ہن ساری نویں نسل کو پتہ کوئی نہ ہو سی، شاید بزرگاں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، لوگاں دے ارب ہا روپے ڈوب گئے جس لے وہ کمپنی نقصان دا شکار ہو گئی تجارتی کمپنی. بہرحال یہ اردو ترجمہ ملتا ہے پاکستان میں، انگریزی ایڈیشن تے موجود ہے، تقریباً طول کتاب ہے. آپ اس کتاب دے وچ علامہ محمد رضا مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمل گنوائیں قرآن دیا آیتاں لکھ کے کتاباں دے حوالے دے کے کہ حضرت عبد المطلب محبوب دے ڈاڈا جان او مقبول ہستیاں اللہ دی بارگاہ وہ فرماتے ہیں میں جتنی تحقیق کی ہے عمل تا ایک کتاب و سنت اور شریعت موجود ہیں جڑے سب تو پہلے حضرت عبد المطلب کرتے ہیں انہاں دی خدمات کو قبول کر کے اللہ نے ہمیشہ واسطے مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت کا حصہ بنایا. سبحان اللہ. کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، پوری بحث اور حوالے جتے موجود ہے. بہرحال حضرت عبد المطلب انہوں نے تو آکھا کہ حضور آپ دعا فرماؤ، لیکن آپ نے ذمہ داریاں تو کیویں جڑا ہے پہلو تے ہی کر سکتے ہیں. لہذا فوری طور تے آپ نے آرڈر جاری فرمائی کہ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے فرزند حضرت عبداللہ جنہاں دا اسا آخری دیدار بھی نہیں کر سکے، انہاں دے گھر اور وہ جتنی انہاں نوں بشارات محبوب دے متعلق مل رہی ہیں، آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی امی حضرت شفا ام عبد الرحمن وہ چونکہ خواتین کے معاملات کی ماہر انہیں حکم جاری کرتا. عثمان بن ابی العاص دی امی حضرت فاطمہ جابیہ ام عثمان انہوں نے طرف پیغام دوڑایا کہ سارے گھر دے وچ اس چیز کی ضرورت ہے جتھے ہور عظمت والی بنی ہاشم دی خواتین ہو سن، بنی زہرہ دی خواتین ہو سن، ساریاں کنیزہ موجود ہو سن، اس دے نال انہاں دو خواتین نوں بھی موجود ہونا چاہیے. متولی کعبہ اور حکمران مکہ دا حکم ہے یہ ہستیاں سب جلوہ گر ہو گئی. شب میلاد ہر سیرت دی کتاب دے وچ پوری صحت نال موجود ہے. حضرت فاطمہ جامیہ ام عثمان فرماتی ہیں شہید تو لیلۃ ولادت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند آمنہ تھا، میں شب میلاد پوری دی پوری رات پیاری امی جان سیدہ آمنہ بنت وہب دے قدماں وچ آپ کی خدمت واسطے گزاری ہے. فرماتی ہیں اس رات محبوب دی آمد والی رات امی جان دے گھر دا ماحول اتنا نورانی روشن اور منور ہے واللہ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا. اللہ پاک دی قسم میں محبوب دی آمد والی رات جس چیز نو بھی دے دیا امی جان دے گھر دی ہر چیز میں نور دی بنی ہوئی نظر آتی ہے. فخرجت لحاجت من غرفۃ البیت الى ساحۃ البیت، میں کسی ضرورت کے پیش نظر رات دے وقت آپ کو اجازت رہے کہ گھر کے کمرے وچ اس خاص کمرے وچ باہر جس نے صحت والے پاسے آئیاں میں باہر دا ماحول ایسا نورانی اور عجیب ڈٹا کہ میری توجہ خود ہی آسمان کی طرف چلی گئی. رأیت النجوم لتدنو الی الارض، واضح طور تے نظر آ رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام دی رات دا جویں جویں ولادت والی رات دا ہر لمحہ گزر رہا ہے آسمان دے ستارے زمین دے قریب ہوندے چلے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم دی ولادت دے نال ہی اس اعلیٰ ترین دور دا آغاز ہو گیا جس کا ذکر بخاری چے مسلم چے ہر حدیث کی کتاب چے تقریباً حدیث کی ہر کتاب چے حدیث صحیح موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا جنن دا اللہ نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے
تو زمانہ پہلے موجود نہیں، اللہ نے خلق فرمایا کہ ٹائم اور زمانہ وجود آئے، یہ ازلی تو نہیں لیکن ہن ابدی ہے، زمانہ کدے ختم نہیں ہونا، جویں جنت نے کدے ختم نہیں ہونا باقی چیزاں جو ہے، جہنم نے کدے فنا نہیں ہونا وہ باقی چیزاں جو ہے، ساری روح کدے ختم نہیں ہونا یہ باقی چیزاں جو ہے، موت جسم دوتے آندی ہے روح دوتے نہیں آندی، روح یہ باقی چیزاں جو ہے، فرمایا بالکل اس طریقے زمانہ بھی باقی چیزاں جو ہے، فرمایا اول تو لے کے ابد الآباد تک خیر القرون کرنی، سارے زمانے جو سب تو اعلیٰ ترین زمانہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سارا مبارک زمانہ ہے، جس زمانے دی نسبت محبوب علیہ السلام والے وقت کو فرمایا ثم الذین یلونہم، بس جڑے لوگ ساڑھے نال ملے ہوئے سارے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام کا زمانہ، بس پیارے تابعین عظیم ہستیاں کا زمانہ، میرے دوستو محبوب دی ولادت تو لے کے وصال دس تک یہ چند دن کم جڑا 63 سالہ مبارک دور ہے، محبوب فرمائے اولین و آخرین کے سارے زمانے افضل ترین مبارک زمانہ ہے، اس افضل ترین زمانہ جڑا جنوں انس تے آ رہا ہے اس دا آغاز ہویا ہے 12 ربیع الاول شریف دی مبارک سے، جس پیاری تعلیم کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام لے کے آئے اس دے 4 بنیادی مقاصد پہ میں آخری گل آپ حضرات دی کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ جڑی بھی کتاب پڑھ سو اسلامی حوالے دے نال جڑی اس موضوع تے بحث کر سی مقاصد شرع دے نال 4 بنیادی مقاصد ہیں، ہر او تقریر، ہر او تحریر، ہر او اقدام، ہر او تنظیم و تحریک، ہر او مسجد، ہر او مدرسہ جدا کوئی بھی معاملہ انہاں 4 مقاصد جو کسی ایک مقصد نال ٹکرا ہوئے سی وہ اسلامی نہ ہو سی، وہ اسلامی مقاصد شریعت کے خلاف پیدا پہ ہو سی، محبوب دی شریعت دے 4 بنیادی مقاصد ہیں، انہا مقاصد الشرع اربعۃ، جس اعلیٰ ترین دور دا آغاز محبوب دی آمد نال ہوئے اس اعلیٰ ترین دور دی تعلیم دے مقاصد کیا ہے؟ سب تو پہلا مقصد ہے 4 مقصد جو حفظ جان، جان دی حفاظت، دوسرا مقصد شرع عزت دی حفاظت، حفظ الارض عین راضات، تیسرا مقصد شرع حفظ المال، مال دی حفاظت، اور چوتھا مقصد شرع حفظ النسل، نسل دی حفاظت، جان دی حفاظت، عزت دی حفاظت، مال دی حفاظت، نسل دی حفاظت، یہ 4 مقاصد شریعت جنہاں تے اسلام دی تمام تعلیم دا دار و مدار ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت اسلام تو کوئی ایسا حکم جاری نہ کر سی جد وچ جان دی اہمیت ختم ہوندی ہو سی، جس وچ عزت و آبرو داؤ تے لگدی ہو سی، مال دی حفاظت جد وچ نہ ہوندی ہو سی، نسل دی حفاظت جڑے معاملے چ نہ ہوندی ہو سی، اسلام کدے بھی دے خلاف نہ چل سی۔ جان انسان دی اتنی قیمتی ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جن ایک جان نو ناحق قتل کیتا فکأنما قتل الناس جميعا، ادو تے گناہ اتنا ہے گویا کہ اس نے تمام دی تمام انسانیت کو قتل کر چھوڑا ہے۔ وہ شخص مت سمجھے کہ میں ایک انسان نو قتل کیتا ہے، یہ قرآن دا فرمان ہے، یہ شریعت دا پہلا مقصد ہے جڑی تعلیم محبوب گن کے ہے، جان دا قتل، فرمایا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر چھوڑا ہے۔ اگو فرمایا اس سے آیت ہے ومن احیاها، اور جیڑا شخص کسی ایک انسان نو بچے سی چاہ او دا قرضہ ادا کر کے اس نو ہاسپٹل پہنچا کے اس دے علاج معالجے دا سبب پیدا کر کے او دی مدد کر کے اگر ایک انسانی جان بچ گئی سی حکیم صاحب دے علاج نال، ڈاکٹر صاحب دی توجہ کرن دے نال، ہاں جی یہ احیاها ایک جان نو بچایا فکأنما احیا الناس جميعا، اللہ دی بارگاہ چ اس واسطے اجر و ثواب اتنا ہے گویا کہ اس نے تمام دی تمام انسانیت کو بچا لیا۔ آج سب سے زیادہ ارزاں ہے تو سارے سامنے جان ہے پئی، کافر تو سانو گاجر مولی دی طرح کٹ ہی رہے، کیونکہ جس نے ایسا عام جان کی حفاظت ختم کر دیتی ہے، گل دتے واجب القتل دے اسا گل کرتے ہیں، گل دتے وجوب قتل دے سارے فتوے ہوندے نے، قتل تو تلے اسا رکنے نہیں، انتہا پسندی سارے جتنی ہے۔ تو میرے دوستو اگر اسا نمازاں پڑھوں، داڑیاں رکھوں، ٹوپیاں امامے سارے سرہ تے موجود ہوئے، مسجد بہت تعمیر کروں، بڑے بڑے مدارس تعمیر کروں، بڑے دین دے معاملات چلاؤں تے ساری رات عبادت تے سارا دن اطاعت گزرے، لیکن اگر انسانی جان دی او حرمت و حفاظت
جڑی اسلام ارشاد فرماتا ہے اگر اسا اس تو پہلو تہی کر رہے ہیں، غفلت کا شکار ہے، اسا تو دین نو سمجھے کو نہیں، دین دا تا پہلا مقصد ہی حفظ جان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ قرآن پاک اس کیا اللہ پاک دا فرمانے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جائے جان بوجھ کے ایک مسلمان اور مومن نو عمدن قتل کیتا جان بوجھ کے جزاؤہ جہنم، اللہ فرماندہ دی جزا جہنم ہے۔ دو ٹوک گل فرمائش فرمایا میں اپنے محبوب نو قاتل دی شفاعت کو روکا ہوئے ہیں، محبوب نے شفاعت فرمائے سکتی، میں اللہ پاک فی اول بالت پہلی سنٹ رحمت نہ فرمائے سکتی، چونکہ مومن نے بالآخر بخشا ویسی خالدن فیہا، سب تو زیادہ لمبا عرصہ مسلمان ہونے کے باوجود ہی جڑے جہنم میں گزار کے سب تو آخر تے جنت ہی جا سن، وہ قاتلین ہو سن پرانے کا خالدن فیہا، یہ تو خلود تو مراد ہے مدت مدیدہ۔ اور اج اگر ساری تنظیمہ بناون دا مقصد ہوئے کیسا قتل ہی کرنا ہے جڑا سارے نظریے کے خلاف ہے، جڑا ساری سوچ کے خلاف ہے، قرآن کا فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کسے غیر مسلم کو زبردستی تو دین دے وچ نہیں لے آ سکتے۔ ہاں جی ہدایت کیا ہے واضح ہو گئی، روایت و گواہی کیا ہے واضح ہو گئی، دین وچ کوئی جبر نہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن اصل ایک اصول بنایا ہے جڑا ساری جماعت سارے نظریے تے زبردستی ساری گل نہ مرسی، اصل وقت اپنے مجاہد تیار کیتے اور وقت خفیہ اللہ جو مقصد شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، جو مصطفیٰ علیہ السلام دین رحمت بن گیا ہے۔ ربیع الاول شریف سانو اس چیز دی یاد نہیں ہے، یہ ربیع الاول شریف دا پور نور مہینہ خیر القرون کرنی، جس دی آمد دے نال سب تو افضل ترین دور انسانی، دور جنات اور مخلوقات دے اعلیٰ ترین دور دا آغاز محبوب کے قدم رنجا فرمایا، ان دے اثرات محبت تکرم نے، وہ اثرات تعلیم کے ذریعے جو محبوب نے سیرت و سنت کا فرمائی شریعت، محبوب علیہ السلام عشاء با جماعت پڑھائیے، غلام کو اجازت لے رہے، محبوب ہر ایک کو اجازت عطا فرمائے، فجر دی نماز سب نے پڑھنی ہے، اہل مدینہ اصحاب صفین صرف چند گھنٹے رات دے ہیں، تہجد بھی ہر ایک نے پڑھنی ہے، چند گھنٹے واسطے صرف اپنے گھراں دے وچ جا رہے ہیں، کوئی اتھے آرام کر رہے کوئی اتھے۔ محبوب علیہ السلام فرمائے صبح جس وقت تسا جماعت وچ میرے سامنے آؤ تو میرے غلاموں میری نصیحت یاد رکھائے، ہن جویں تسا آپس وچ مل کے جدا ہوندے پئے ہو نا، صبح ہی میں نے انہیں ملائے تواڈے کسے دے دل دے وچ کسے دوسرے بھائی دے بارے کوئی میل نہیں ہونی چاہیے۔ جڑا محبوب نے آخری ترین خطبات ارشاد فرمائے کل مبدع رخصت ہونے والی ہستیاں کی طرح کہ ہر کوئی رو رہا ہے، محبوب بھی رو رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان بخاری پہلی جلد سوا 7 کتاب الایمان وچ موجود ہی نے، مسلم پہلی جلد سوا 6 کتاب الایمان وچ موجود ہی نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اساں اللہ کی ملاقات کو پسند فرما کیتا ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا بعضکم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے غلاموں قیامت والے دن حوض کوثر کے کنارے تے اور میدان محشر میرے امتیوں مینوں اس حال وچ ملائے کہ کافراں والے کام تواڈے وچ نہ پائے ویندے ہوئے، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافراں والے طریقے نہ چلائے۔ حضور کافراں دا طریقہ کیا ہے؟ ابو بیان جاری فرمایا لا یضرب بعضکم رقاب بعض، یہ نہ ہوئے کہ میرے وصال تو بعد ایک دوجے دیاں گردناں کٹن لگ جائے، کیونکہ کافر مسلماناں نو قتل کردا ہے، مومن تو مومن نو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو حفظ جان کیا فتح عالمگیری چ مسئلہ کوئی نہیں، ساری ہر فقہ شافعی مالکی حنبلی حنفی ہر فقہ وچ مسئلہ نہیں ہے۔ اساں خدا نہ خاصہ جماعت تو رہ جو اکیلے پہ نماز پڑھ، فرض نماز جماعت نال پہ پڑھتے ہیں، سن مل گئی اللہ دی رحمت نال جماعت، اساں کنارے تے کھڑے ہیں اللہ دی بارگاہ میں نے یہ دساؤ نماز تو بڑی کوئی جسمانی عبادت ہے؟ سب تو بڑی فرض عبادت نماز ہے، تو نماز وچ کھڑوتے ہیں فرض رکعت ہے، سنت نفل نہیں۔ ساڑھے اس پاسو تالاب آئی پہ جتو اسا وضو کیتا ہے، یا کوئی ٹویا آئی کنواں آئی کھڈا آئی، نماز اب جگہ اٹھائیں گے، نمازی نماز پڑھتا پہ سنت سجدے والی جگہ تے اس کی آم وچ نظر رکھیں گے، جس نے اتنے نظر رکھی کھڑوتا ہوئے نظر دی رینج اور دائرہ ارد گرد کافی کم کر رہے ہوتے ہیں، اس آواز دے ذریعے یا نظر دے دائرے اور رینج وچ آ گیا، نمازی نو بہرحال فرض نماز پڑھنا ہے، نمازی نو پتہ لگ گیا اندھا بندہ آ رہے ہیں، نابینا آ رہے ہیں،
تے اگر اس نو نہ روکا گیا تو یہ تالاب وچ ڈھے پوسی، نابینا نکل نہ سکسی، ڈوب کے مر ویسی، یا دی کوئی ہڈی ٹوٹ پوسی، چوٹ لگ ویسی، زخمی ہو ویسی۔ ہن ساری فقہ دی کتاباں چ چونکہ مقاصد شریعت وچ حفظ جان پہلا مقصد ہے، نمازی دوتے شریعت فرض قرار دے رہی ہے، فرض نماز اٹھائی چھوڑے اور پہلے بن کے نابینا بندے دا ہاتھ اس جگہ تو بچا کے سیدھے راستے چلا کے بندے والا سبحان اگر اس نابینے دا علم آمن دے باوجود دا حفاظت نہ کی تھی، یہ گناہ کبیرہ دا مرتکب ہو گیا، حالانکہ نماز اچھ کرو فرض عبادت روکنی پوے تو روکن دا حکم ہے، لیکن جان دی حفاظت کرنی اس کی جان دی۔ اگلی چیز ہے حفظ عرض، عزت دی حفاظت۔ میرے دوستو بندہ مومن دی حرمت کتنی ہے، کہہ دی عزت، معاشرے وچ خراب کرنا، لوگوں کو ڈس انفارمیٹ کرنا، غیبتاں کرنا، چغلیاں کرنا۔ قرآن پاک اس چیز نو چونکہ غیبت براہ راست لوگوں دی عزت تے اثر انداز ہوتی ہے، قرآن نے اس کو کس طریقے واضح فرمایا ہے لوگوں دی عزت دے والا فرمایا میرے مومن بندیو دساؤ تہاڈا ایک بھائی جڑا فوت ہو گیا ہوے، مر گیا ہوے، مردہ بھائی دی لاش گھر وچ پئی ہوے، تساں بھائی ہو، انسان ہو، فطرتی طور تے تانوں اس بھائی دے نال کتنی ہمدردی اودے مرن تو بعد پیدا ہو گئی ہے۔ دشمن بھی مر بنے نا تو دی موت دی خبر سن کے دل تے نرمی آندی ہے، دشمن مرن تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا زبان تے جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تہاڈا ہوے مردہ بھائی، ایودو احدکم، کیا تہاڈے وچوں کوئی پسند کر سی کہ مردہ بھائی دے نال ہمدردی دی بجائے نہیں کرے کہ بندہ لگا ونجے تو جناب ٹوکا بھی چاہیے آوے تے چھریاں تے کانٹے بھی چاہیے آوے تے اپنے مردہ بھائی دے جسم دے حصے کٹ کٹ کے کھانے شروع کر دے۔ فرمایا کوئی انسان کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ انسان اشرف المخلوقات کا کام نہیں، یہ واشیاں دا کام ہے، جنگلیاں دا کام ہے، اور کوئی مومن واشی اور جنگلی اور بے تہذیب ہونا سوچ بھی نہیں سکتا اپنے متعلق۔ ایودو احدکم ان یاکل لحم اخیہ المیت، کیا تہاڈی وچوں کوئی پسند کر سکتا ہے اپنے مردہ بھائی دا گوشت اودے نال ہمدردی بجائے اودہ غسل، اودہ کفن، اودی تدفین، نماز جنازہ دی بجائے اپنے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے؟ فرمایا واشیاں دی کیٹاگری دے وچ داخل ہونا کوئی پسند کرتا ہے؟ یہ واشیاں دا کام ہے، انسان اور مسلمان دا کام نہیں۔ فرمایا جس نے یہ پسند نہیں میں کر دے تو جس نے تسا کہہ دی کنڈ پچھو عیب جوئی کر دے ہو تے غیبتاں کر دے ہو، قرآن فرماتا ہے انہی ہے جویں اپنے مردہ بھائی دے جسم دا گوشت واشی بن گئے ہو، تسا انسانیت دی کیٹاگری دی تسا باہر نکل گئے ہو۔ اگر تسا غیبتاں کرن نو تے چگل خوریاں تے لوگاں دی عزت دے درپے ہو گئے ہو اور لوگاں دے متعلق غلط معلومات دے کے لوگوں دی پگڑیاں اچھال رہے ہو، معاشرے چ انہاں دا مقام اور وقار ختم کر رہے ہو، تو فرمایا تسا انسان نہیں، تسا درندیاں دی جماعت دی۔ قرآن دا درس ہے میرے دوستو، کیونکہ حفظ عزت مقاصد شریعت دی دوجا مقصد ہے۔ سبحان اگر ساڑیاں تقریراں لوگاں دیاں عزتاں دی پامالی دا باعث اساں ممبراں تے بیٹھ کے سیدھیاں گالیاں کڈو، نہ گھن گھن کے عزتاں پامال کرو۔ محبوب علیہ السلام نے لاکھ صحابہ کرام دے مجمع حجۃ الوداع دے خطبے ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، اج کیڑا دن ہے، ایو مقام ھذا، کیڑا مقام ہے، ایو شہر ھذا، کیڑا مہینہ ہے۔ فرمایا حرمت والا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینے جو ذی الحج، حرمت والا دن ہے 9 ذی الحج یوم الحج، حرمت والا مقام ہے حرم شریف میدان عرفات۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ جی میں آج دا دن، یہ مقام، یہ مہینہ حرمت والا ہے، جڑا میرا کلمہ پڑھدا ویسی ہر بچے، عورت، مرد، بڈھے، جوان دی عزت، اس دا مال، اس دی جان انی اللہ دی بارگاہ حرمت والی ہے جویں اج دا دن، مہینہ اور مقام۔ جڑا میدان عرفات دی بے حرمتی کرے جا، جڑا یوم حج دی بے حرمتی کرے، بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کرے، ملحد زندیق نہیں مومن ہو سکتا، جہنمی ہے۔ تو جن دی حرمت خانہ کعبہ نالوں بھی زیادہ ہوئے، جڑا ان دی بے حرمتی کرے تو ان دی عزت و پامال کرنا شروع کر دے۔ ہاں جی، لیکن اساں تو ساڈا تے بہترین مشغلہ ہے اج کل۔ میرے دوستو ربیع الاول شریف اس چیز دی بھی یاد دلاتا ہے، اس واسطے حفظ عزت، دوسرے دی عزت دا خیال کرنا۔ محبوب نے فرمایا ان حرمت العبد المومن لا اعظم حرمت عند اللہ من کا، اے بیت اللہ
بے شک تیری بڑی حرمت ہے اللہ دی بارگاہ، لیکن میرے مومن امتی مرد و امت دی احترام عزت و حرمت تیرے نالوں بھی اللہ دی بارگاہ زیادہ ہے پیا۔ یارو خانہ کعبہ شریف دے دیدار کروں، ون کے طواف کر کے آؤں، لکھاں روپے خرچ کروں آمن ونجن تے، والدین بچیاں دی جدائی برداشت کروں، کاروبار چھوڑ کے اڈے حج تے عمرے سال کتنے کتنے کروں، تے اڈے ایک مومن دی بھی اگر حرمت بغیر شرعی حکم دے اگر اسا پامال کر سوں تو خانہ کعبہ دی بے حرمتی دا تھوڑا گناہ ہی نے، مومن دی بے حرمتی دا بڑا گناہ ہی نے۔ تے تیسری چیز ہے حفظ مال، شریعت کے مقاصد ہے۔ کوئی آکھے جناب ٹھیک ہے میں ہاں تو مصطفیٰ علیہ وسلم دا امتی، تے رات بھی محنت کر کے میرے اپنے خون پسینے دی کمائی ہے، میں خود مال کمایا نا، مولوی صاحب تو کیوں سانو یہ جی گلا بیٹھا کرے نا، ہاں سڑیندا بیٹھا ہے، مال میں کمایا تینوں کیا ہے؟ میں سب بھائی ٹھیک ہے مال تیری ملکیت ہے، اس سے بھی حفاظت اللہ حکم پہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تبذروا، اے میرے مومن بندے ہر وہ جگہ جتھے خرچ کیتے ہیں بغیر ہی تیری زندگی بہترین چل رہی ہے۔ یہ سگریٹ پیونا تیری طبیعت واسطے ضروری ہے کہ جتنے بغیر سگریٹ اور بغیر سموکنگ کے لوگ ہن پہ سارے مر گئے، سارے بیماریاں کا شکار الٹا وہ صحت مند ہیں، انہاں دی صحت زیادہ اچھی ہے بھائی۔ ہاں جی، ملائکہ کرام سگریٹ پیون والے بندے دے نال، بیڑا کھاون والے بندے دے نال، نشہ کرن والے بندے نال انتہائی ویر اور دوری رکھتے ہیں اور نفرت رکھتے ہیں۔ کدی وہ بندہ قبولیت کے مقام تے نہیں آندا، ملائکہ کرام جس نال دوری دا شکار ہو جاندے، دوری دا رویہ اختیار کرے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبذروا، فضول خرچ مت بنو، جتھے نہیں خرچ کرنے دی ضرورت مت خرچ کرو۔ اج جتھے خرچ کرنے دی ضرورت اسی مسجد بڑھدی پئی ہے، اوہ توجہ رکھو۔ مسلمانوں واسطے ایک عجیب سوچن دا مقام ہے کہ اگر اس سے علاقے غیر مسلم راندے ہوئے تو سارے سپیکراں تے اعلان پہ ہوندا ہے 20 روپے فلاں دیتے اللہ انہوں جنت الفردوس سے چالا مقام عطا، 20 روپے گھنن واسطے لمبیاں لمبیاں دعاواں، صندوق جیاں چاہ کے ہر ٹول پلازے تے بچے کھلوتن سر تے ٹوپی رکھ کے دینی مدرسے جتھے خرچ کرن دی ضرورت اتنے خرچ نہیں کرنی۔ بیٹی دی شادی ہے، مہندی دی رسم وچ 5 لاکھ روپیہ ایک رات وچ اڑا چھوڑنا ہے۔ مال تھوڑا اپنے میرے بھائی، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نال اگر کوئی تعلق ہے، محبوب نال غلامی دا رشتہ ہے، قرآن فرماتا ہے لا تبذروا، فضول خرچی نہ کرائے۔ یا اللہ اگر کرسو سارا تا اپنا مال ہی دیتا ہی ساری محنت دے نتیجے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطاناں دے بھائی ہوندے نے، کدے غلام مصطفیٰ علیہ السلام یا اللہ دے بندے نہیں بن سکتے، انہاں دی یاری شیطاناں نال ہے، رحمان یا محبوب نال نہیں۔ سبحان واہ واہ۔ اج اساں اپنی زندگی دا جائزہ لو، جتنے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بیمار کو ضرورت ہے، سارے پیسے کی کوئی نہ انہیں توجہ کر سو۔ بچیاں سارے ماحول معاشرے بیٹھی ہوئی ہیں بن بیاہیاں جہیز، اتنے نہ توجہ کر سو۔ لا علاج مریض پہ نہ توجہ کرے سو، تے اپنا کام ہی کہ شادی پتر دیا یہ فضول معاملات ہے، سگریٹ پیڑے دے وچ فضول قسم دے معاملات ہیں۔ قرآن فرماتا ہے شیطان دے بھائی بندے کھڑوتے ہو، جتھے مال ضائع کرنے کا پروگرام بڑھے سو میں اللہ نال تہاڈا تعلق نہ سی باوے ساری رات نمازاں پڑھے۔ حفظ مال، محبوب نے فرمایا من قتل دون مال فهو شہید، جڑا مال دی حفاظت قتل ہو گیا شہید، جڑا چوری کرے اللہ فرماتا ہے میں تو ایک جان دا تحفظ انسان دی عظمت قرآن جتنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن چوری میں اللہ کی بارگاہ چ ایسا معاملہ نہیں، کیونکہ ایک مسلمان دے مال کو تباہ کیتا جا رہے ہیں اور حفظ مال کا بنیادی مقاصد وچ تریجا مقصد ہے، لہذا فرمایا السارق فقطعوا ایدیہما، سزا اتنی دو کہ چور مرد ہو یا چور عورت، حکومت اسلامی تے فرض دے ہتھ کٹ چکے۔ جڑا زبردستی ڈاکا پاوے ڈکیتی کرے فرمایا من خلاف وہ تو سجے پاسو پیر چکپ تے کھبے پاسو ہاتھ، یا سجا ہاتھ تے کھبا پیر، اور اس بعد سولی تے لٹکا دیو۔ فرمایا جی باغی دا جنازہ جائز نہیں، امی نو قتل کرنے والے دا جنازہ جائز نہیں، ابے نو قتل کرنے والے دا جنازہ جائز نہیں، ریاست اسلامی کے خلاف اسلحہ اٹھانے والے دا جنازہ جائز نہیں۔ بالکل اسی طریقے جڑا ڈاکو دوران ڈاکا پولیس مقابلے یا عوام کے ہاتھوں مارا بنے، اسلام دا واضح مسئلہ نے اس ڈاکو دا جنازہ جائز کون ہے، اس نے اودی لاش گھسیٹ کے کتے دے کے سڑ چھوڑ سو، کیوں؟ اسلام دا تیسرا مقصد حفظ مال دے خلاف دی کارروائی جاری اور مال دی حفاظت شرع ہے، اور چوتھی چیز ہے حفاظت نسل۔
قرآن نے فرمایا لا تقربوا الزنا، باقی چیزاں دا نہ گن کے جڑیاں پروہیبٹڈ ممنوع چیزاں نہ گن کے منع فرمایا، لیکن زنا دا باب آیا ہے تو جتھے لا تزرو ہے اتھے نال یہ بھی پہلے آیت آئی ہے لا تقربوا الزنا، زنا تک گزاریا زنا دے قریب بھی نہ بن جائے۔ کیا مطلب؟ ہر وہ گل، ہر وہ بات، ہر ایسا گانا، ہر ایسا کلام، ہر ایسی محفل، ہر ایسی مجلس، ہر ایسی سہولت جڑی انسان دے وچ یا انساناں دے بچیاں وچ جذبات شہوانی نو ابھارتی ہوئے اور اس غلط پاسے لے بیٹھی ہوئے، وہ چیزاں بھی اللہ فرمائے دے کدے استعمال چ نہ لے، کیونکہ یہ چیزاں قریب کرتی ہیں اس غلط چیز دے۔ اتنی بڑی بری چیز ہے۔ اسلام فرمائے انسان کو علم ہوئے، عقل ہوئے، انسان دے کول روپیہ پیسہ وسائل ہوئے، لیکن اس دے نال خیر تاں پہنچدی ہے معاشرے نو اگر اس دا خون صاف ہوئے تا۔ اج امریکہ دنیا دے سب تو بڑے وسائل 50 ریاستاں پورا پر ریاستاں میں، اور ان دی ریاستاں میکسیکو، کیلیفورنیا، شکاگو، ہینٹن اور ایسی کتنی بڑی بڑی ریاستیں جتنے 100% شرع خواندگی ہے۔ سب تو زیادہ علم امریکہ کے، سب تو زیادہ جدید ٹیکنالوجی اور وسائل اسباب امریکہ کے، سب تو بڑی افرادی قوت، فوجی قوت امریکہ، معاشی قوت، لیکن دنیا امن وچ نہیں، انسان تباہ دے تو وجہ کیا ہے؟ 80% امریکی مرد عورتوں کو پتہ نہیں انہوں دا حقیقی باپ کون ہے۔ اگر پوچھو نا what is your father name, who are your father, اس نے I don't know، میں نے یقینی علم نہیں، اگر وہ سچ بولنا والا ہے یا ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق قسم نو ڈیو چا حلف دے کل لو، وہ اکسی حلفیہ گالتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتی میرا حقیقی باپ کون ہے، بس تو قانون ہے جہاں نام میری امی نے گھن کی رجسٹر کروایا جا میرے نام بس وہ میرا باپ ہے، باقی نہیں۔ کیوں 80% اتھو دے لوگوں نے، بلکہ 80% تو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ سارا حقیقی اتھو دے قانون اس طرح، معاشرت اس طرح دی آزاد روی اور بے راہ روی دا شکار ہے۔ نتیجہ ہے کہ آج علم انہاں کو ہے، روپیہ پیسہ انہاں کو ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا امن وچ نہیں۔ کیوں؟ انہاں لوگوں دا خون صاف نہیں ہے۔ حفظ نسل سب کو بنیادی اس وقت زنا حرام قرار دیتا ہے، زنا دے اسباب کو حرام قرار دیتا ہے۔ میرے دوستو اسا میلاد بھی منانے ہیں الحمدللہ تعالی، محبوب نال سن محبت بھی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام جو شاہد بھی ہیں اور روزانہ اثر تو بعد سارے اعمال بھی آپ کی بارگاہ میں دیں، آپ یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ میرا ذکر میرے نال محبت کا اظہار تو میرا امتی کر رہے ہیں، لیکن جڑے مقصد رو گھن کے میں آیا کیڑا کیڑا میرا امتی ہے جڑا اس مقصد رو شعوری طور تے سمجھ بھی رہے تو اس مطابق اپنی زندگی گزار بھی رہے۔ اللہ پاک آج دی محفل میلاد اقدس قبول و منظور فرماوے۔ بہت طویل گفتگو ہو گئی، اللہ پاک آپ دا جملہ انتظام قبلہ محمد شفیع صاحب سارے اس ادارے اور مسجد انتظامیہ اس محبت عقیدت رکھ یہ سارے معاملات چلے دن اللہ پاک قبول و منظور فرما کے دنیا اور آخرت کی ہر خیر معبود کی سچی غلامی عطا فرماوے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کے بعد ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم ہر جگہ قرآن مجید میں اور کئی جگہوں پر لفظ دعا اور دعا بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے نام سے پہلے حضرت کا نام لیتے ہیں جسے اردو میں دعا۔ بھائی گزارش ہے اصل جڑا ہے قراء اور اساتذہ جلوہ کریں ماشاءاللہ تو دعاد جڑا ہے وہ جس رو سجے پاسوں آسانی ہے اس جگہ تو، یعنی سجے پاسے اگر آسانی ہے تو سجے پاسوں، کھبے پاسوں آسانی ہے تو کھبے پاسوں، اتلیاں داڑھاں دیاں جڑاں اور اسے پاسے زبان دا پگلی کنارہ، انہاں دے نقطہ اتصال دے دعاد دا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دعا دے اگر کوئی ولد دعالین بھی بجائے ولد زوالین پڑھتا ہے تو صدیاں پہلے علماء کا فیصلہ آیا ہے جویں جویں عجم اسلام پھیلائی اجمی لوگوں کو اس حرف دی ادائیگی مشکل پیش آتی ہے، علماء نے اس وقت تو فیصلے نماز کے باب جاری کی تو امام محمد فضلی حنفی جڑے 150 سال پہلے مثال ہمارا واضح طور پہ انہوں نے بارے کہ سئل الفضلیو امن یقرأ الزا مکان الضاد، جڑا شخص ولد ضالین بھی بجائے ولد زوالین پڑھسی یا ولد زالین پڑھسی یا ولد زالین پڑھسی، فرمایا لم تجز صلاتو، اس دی اپنی نماز بھی جائز نہیں، ولا خلفہ نہ اس کے پیچھے کہیں دی نماز اسی، ولو تعمد یکفر، اور اگر اس نے سمجھا چھوڑی دا مخرج نسا چھوڑو تو بطیو ولد زوالین پڑھے غیر المغضوب علیہم ولد زوالین،
فرمایا یکفرو میں فضلی حنفی ادتے کفر دا فتوی جاری کر دے سا کیونکہ وہ جان بوجھ کے وحی الہی دے ایک حرف نو دوجے حرف نال تبدیل کر دے. ایمان تک ونجن دا خطرہ ہے جڑا سمجھن جان دے باوجود ولا سوالین دے ڈٹا رہے. کتاباں چ مسئلہ ہی نہیں. علامہ مفتی رشید احمد گنگوہی دیوبندی جنہاں تے علماء اہل سنت فتوی بھی ہے پیا. فتاوی رشیدیہ پہلا حصہ صفحہ 139 سے لے کے صفحہ 146 تک کتنی لمبی بات انہوں نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ دعا صحیح نہیں پیا سمجھ آتا نیوے قدرت پہ پیدا ہوندی کہ تسا اس کو ادا کر سکو تو مت اجمی لوگا واسطے کہ وہ دال نو تے گول کر کے مفخم کر کے پر کر کے پڑھ چھوڑا کریں ولدوالین پرسن جب مانا نہ بدل سی نماز ہوئے سی لیکن ولدوالین پرسو تا مانا بدل سی نماز نہ ہو سی. تو یہ گلاں شاید بھائی تو انہوں سمجھ نہ آؤ جڑے ہیں اس وقت سعودی عرب شریف وچ امام تو عقائد دے وچ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی شیخ الدعوت دی پیروی کر دیں عمل دے وچ نماز روزہ دے مسائل فقہ دے وچ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دے پیروکار حنبلی وہابی ہیں پہ تو سانو نہ دے طریقہ کار دے نال کئی مسائل نال اختلاف بالکل علمی سطح تے موجود ہے. جہاں تک کہ عرب شریف دے ذرے اور عرب شریف دے کتے دا معاملہ بھی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب 1963 فوت ہوئے کوٹ مٹن شریف. آپ فرمائیں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیری باندیاں دی بھی باندڑی ہاں ہم دردے کتیاں لال ادب. اساں جڑے ادب والے مسلمان ہیں نا سانو مدینہ طیبہ دی گلیاں وچوں لنگ ونجن والے کتے دا بھی ادب اساں کردے ہیں. سگت را کاش جامی نام کو دے امام عبد الرحمن نور الدین جامی نقشبندی جڑے 898 مثال فرما رہے ہیں سگت را کاش جامی نام کو دے بر زبانت آرد گاہے گائے سنت انہاں گلیاں دے کتیاں نال بھی محبت دا معاملہ ہے. کیوں محبوب دی گلی دے کتے پہ سمجھتے ہو گل اصل انہاں بندیاں دا کیوں نہ احترام کر سو. وہ احترام عرب والا اپنی جگہ تے کہ محبوب بھی سارے عربی ہیں پہ علیہ السلام لیکن جڑا بالکل ایک ادب دے دائرے دے دلائل شرع دی بنیاد تے اختلاف ہے اس اختلاف دا ہر موقع تے سارے علماء اظہار کرتے ہیں. اگر تو بھائی وہ چکے بھاویں وہابیین پہ لیکن چونکہ اہل لغت انہوں دی مادری زبان عربی ہے تو اگر تو وہ امام ولزوالین پڑھتے تو تسا بالکل ولزوالین پڑھا کرو کیونکہ اہل لغت جو پڑھ رہے ہیں. تو تسا عمرہ کر کے آؤ حج کر کے آؤ ریکارڈنگ سنو المباشر ٹی وی تے 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت سعودی عرب شریف دا چینل ہے جاری ہے لا گنو اپنا جناب چینل سنو اندوتے ولدوالین پرسن کدے ولزوالین نہ پرسن سعودی عرب شریف کا دارالحکومت ہے الریاض. آپ جتنے موٹر وے دوتے مین شارے دوتے ہوتا نہ ہو سی بھئی اتنے 100 کلومیٹر تو الریاض تا اگر وہ زوار پڑھ دیں تو انہوں نے چاہیے ہے RIAZ چا لکھے اسے دعوی ریاض مختصر زیڈ نہ لکھے لیکن وہ کدے زیڈ نہ لکھے جتنے تو سعودی عرب شریف میں انگلش ریاض لکھو ہے نظرہ سی ادھے سپیلنگ کیا لکھ سے لو RIYADH زیڈ نہ لکھ سن ڈی ایچ لکھ سن. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ریاض نہیں ہے ریاض ولزوالین نہیں ولدوالین ہے میرے بھائی. یہ جڑا تسا کہ جی حضرت یہ اجمیر وچ آکھا ویندا ہے نا اسا تا نہیں حضرت آدے سدا حضرت آکھدے میں تے جڑدا استاد عبدالحکیم شرف قادری صاحب کو دیوان حماسہ دا پہلا سبق پڑھائی تو انہاں جناب اس مسئلے نو واضح اسا اس کے بعد آج تک کدے نہیں آکھا کہ وضو پہ کر دے اسا تا دے وضو کر دے پہ. میں تو ایک باری ضیاء الحق کدے نہیں آکھا کہ تو سمجھاؤں واسطے ضیاء الحق آدھا بیٹھا ورنہ اسا تا ضیاء الحق آکھ دے. حضرت لفظ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته جبریل اتا لیلۃ اسرا والرب دعاه لحضرته نہ کہ حضرته. میرے دوستو توجہ کرو ولزوالین نال کوئی نہیں نماز ہوتی اپنی نمازاں بچاؤ. کیا کسی مرحوم پیر صاحب کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھوانا مناسب ہے قرآن پاک کی روشنی میں؟ ہاں تو قرآن پاک کی نساؤ بھی جتھے قرآن پاک نے تقسیم کیتی ہوئے کہ صرف پیارے صحابہ کرام نال رضی اللہ عنہ لکھا کرائے تے باقی اندر رحمت اللہ علیہ تے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نال علیہم السلام لکھا کرائے. یہ ہے قرآن پاک میں جناب لے کے والناس تک کی
قرآن پاکی تک تھا یہ مسئلہ قرآن تک یہ فرمایا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ سابقین اولین مہاجرین و انصار دی جڑے قیامت تک آمن والے خلوص دل نال پیروی کرسن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہوئے تو کیا ہے کہ قرآن چ آ گیا حدیث پاک چ آ گیا کوئی صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا اجماع منعقد ہو گیا کہ اللہ انہاں تے راضی ہوئے صرف صحابہ کرام اہل بیت اطہار واسطے دعا کرائے ایسا کوئی نہیں ہے پیا نماز سب پڑھتے ہیں اندر واضح پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سارے ان پہ بھی سلام ہوئے وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ دے سارے صالح نیک بندے دے سلام ہوئے اس وقت سارے نزدیک تا علی علیہ السلام آگنا جائز ہے نماز ہی چاہتے بیٹھے علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سیدنا ابو بکر صدیق سارے مطابق عبد صالح نہیں حضرت عمر حضرت عثمان مولا کائنات ساداتنا حسنین کریمین دی پاکیزہ ہستیاں تو جائز ہے صلاۃ علیہ لفظ کے بارے میں قانون موجود ہے اور اصالتاً صرف انبیاء کرام علیہ السلام طبعاً باقی ہستیاں واسطے آسی لیکن علیہ السلام ہوئے رضی اللہ ترو رحمت اللہ علیہ یا دیگر باقی رضا دے جتنے تردیدے ترہم دے کلمات ہیں وہ تسا ہک دوجے واسطے آگ سنتے ہو تخصیص دیو دیر میرے بھائی دو قسمہ ایک کو دیئے تخصیص شرعی ایک کو دیئے تخصیص عرفی تخصیص شرعی نہیں ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام واسطے علیہ السلام صحابہ کرام واسطے رضی اللہ عنہ اور بزرگوں واسطے رحمت اللہ یہ شریعت نے تخصیص نے کی تھی یہ عرفی تخصیص بڑھ گئی ہے یہ تخصیص عرفی ہے لہذا اگر کوئی الٹ کر چھوڑے وہ گناہگار نہیں ہے پیا پڑھے لکھے جتنے لوگ موجود ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہستی صحابی نہیں حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی 7 صفر 267 ہجری وصال فرما رہے ہیں لہذا آپ نے حضرت سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان رضی اللہ کو جا کے ہر ایک کو پتہ ہے بھی آپ 200 سال پہلے بھی ہستی ان پہ لہذا جائز ہے کیونکہ کوئی آپ کو صحابی نہ منسی رضی اللہ تعالی لفظ سن کے تو تخصیص عرفی آئی تخصیص شرعی نہیں لہذا آپ لفظ رکھ سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو دعائیہ کلمات ان پہ محفل میلاد النبی علیہ السلام میں حضور اکرم علیہ السلام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے چارپائی اور بنا کے تکیے لگا رکھنا یعنی آپ علیہ السلام نے یہاں تشریف لا کر بیٹھ رہے بستر پر یہ جائز ہے بھئی سارے عقیدہ نہیں ہے پیا کہ ہر محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو دن یہ سارا عقیدہ نہیں ہے پیا نہ سارا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جسم مقدس دلال ہر جگہ جلوہ گر ہو دن تو سارا عقیدہ ہی نہیں سارا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام اپنی حیات طیبہ جسم مبارک حقیقی بشری دلال ایک وقت وچ ایک مقام تے ہی جلوہ گر ہو دن اور ایک مقام تے جلوہ گر ہو کہ آپ شاہدن ساری کائنات دوتے جتنے بھی محبوب چاہ دیں آپ بھی نگاہ دس کم کر دی آپ دا مشاہدہ مبارک کم کر دیں ٹھیک ہے جی اسان جسم مبارک نال ہر جگہ تے نہیں مندے اعلیٰ حضرت رحمت فرمانے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا میرے آقا کریم علیہ السلام جسم مبارک نال ہر جگہ تے موجود بنتے ہو میرا تو مطلب محبوب جسم نال ہر جگہ تے نزدیک ہونا دور دی گل کتوں آویا لیکن انہوں نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ حضرت میرے دوستوں گزارش ہے کہ شاہد دا معنی حاضر و ناظر دا معنی ہے کہ محبوب علیہ السلام جسم مقدس نال جتھے بھی جلوہ گر ہو دن ایک وقت تسے عالم وچ اٹھائیں جلوہ گر ہو دن لیکن محبوب علیہ السلام جس لے چاندن آپ دے دل مبارک دی اکھر نال سر انور دی اکھر نال کائنات دے جس مقام کا چاندن محبوب مشاہدہ مصطفیٰ علیہ السلام دا جا اس وقت آپ شاہدن تو گزارش ہے بھئی اے ساڑا عقیدہ نہیں کچھ ایسے ہے بزرگاں دا معمول ہے میں بھی ایک دو جگہ دوتے ڈٹھے تو وہ کوئی ایسا ہویا ہو سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقبول بندے جتھے جلوہ گر حسن چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان بخاری چ موجود ہے بخاری شریف دوسری جلد سوا 1035 کتاب التعبیر حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تو مروی حدیث سے صحیح ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ جڑے خوش قسمت امتی خواب وچ میرا دیدار کیتا ان قریب ضرور میں جاگدے ہوئے بھی اس کو دیدار کرو ایسا وہ جاگدے ہوئے میرا دیدار کرسی سبحان اللہ تو محبوب کریم علیہ السلام جاگدے ہوئے دیدار کرویں دینا اپنے امتی فسیرانی فی الیقظۃ اور وہ دیدار کس طرح ہوتا ہے یا تو محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ اتنے توجہ فرمائندی ہے تجسس اختیار کر لیندی ہے جسم مبارک بشری دے نال محبوب علیہ السلام روضہ مقدس وچ جلوہ گر ہوندے عالم برزخ وچ جلوہ گر ہوندے
محبوب دی توجہ ہوتی ہے. روح مقدس محبوب علیہ السلام دی بے مثل و بے مثال روح الارواح ہے. صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی روح سیدنا محمد فی الارواح آمین یا رب. روح مقدس کا تصرف کر کے تجسد انصری دی صورت اختیار کر دیے اور انہیں لگتا ہے دیدار کرنے والے نو کہ محبوب علیہ السلام جلوہ کر کے. دوسری صورت ہوتی ہے کہ محبوب کا ارادہ ہوتا ہے کہ اتنے دیدار کرنے واسطے جس میں مثالی سانو ملے. تو محبوب کریم علیہ السلام ایٹ اے ٹائم لکھاں کھرباں ارباں جسم ہے مثالی اللہ پاک عطا کرنے کا قادر ہے. جس میں مثالی مل ویندا ہے محبوب دی روح مبارکہ دے نال تعلق ہوتا ہے. جس میں مثالی نال محبوب جلوگر ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ بالکل مصطفیٰ علیہ السلام جلوگر ہے. سبحان اللہ. اس طرح وقت کئی ایسے محافل میلاد ہوتی ہیں جڑی اتنی اخلاص نال ہوتی ہیں, اتنے طیب و طاہر لوگ جلوگر ہوتے ہیں یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی یاد اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ تڑپ تڑپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, محبوب نال او عشق و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی توجہ ہو ویندی ہے. آپ دی روح مقدس تجسد اختیار کیتا یا جس میں مثالی نال روح مبارکہ کا تعلق قائم ہویا اور محبوب علیہ السلام دی جلوگری ایک باری بھی اگر اتنے ہو گئی تو اللہ تبارک جس طریقے حضرت غزالی زمان رازی دوران علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ جامعہ سراج العلوم خان پورد وچ آپ خطاب فرما رہے ہیں عید میلاد النبی علیہ السلام 15 ربیع الاول شریف اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام وچ محبوب علیہ السلام کو یاد کیتا نے. صرف آپ نہیں ہر حاضر نو محبوب دا دیدار جلوے سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جڑا دار الحدیث میں جتنے بیٹھ کے حدیث لکھتا تے پڑھیندا بیٹھا فرمایا اس جگہ تے 22 دفعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گری فرما چکے. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی 1350 کی مثال ہے. آپ فرماتے ہیں 84 مرتبہ میں نے اس سے مقام تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جاگلے دیدار حاصل کیا. کئی ایسی محافل مقبول ہویا کرتی ہیں جتنے محبوب دی یاد ان طرف دینا کامل صاحب حضوری صاحب مشاہدہ ہستیاں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے غلاموں نہیں تڑپیں دے. محبوب تجسد انصری آپ کی روح مقدسہ یا جس میں مثالی عطا ہوتا ہے اور محبوب کریم علیہ السلام دی جلوگری بات جتھے محبوب کا قدم مبارک ایک باری لگ گیا نا چونکہ وہ کعبہ عشاق بن رہا ہے. اس یادگار لمحے نو تاکہ اس کو زیادہ حظ حاصل کریں, سرور حاصل کریں, اس یاد کر کر کے زیادہ نور حاصل کریں, محبوب اشتیاق اور شوق زیادہ پیدا ہوئے. وہ تو چار پائی کوئی ممبر شریف ایسی چیز رکھ چھوڑ سن انہوں دا ایریا کیتا ہوتا کہ محبوب تے تشریف فرما ہوتا انہوں دا نہیں ہوتا کیتا وہ آدھن آئی تو 20 سال پہلے ہی پر انہیں ماحول آئی اور محبوب دی کرم نوازی ہوئی آئی سانو جاگ دے دیدار ہویا آئی. لہذا اسا اس یادگاری دے وچ یہ علامت قائم کی ہوئی ہے. اسلام اس علامت دے قائم کر تو منع نہیں فرمایا. اس وقت جڑا بندہ کوئی اتھے اس طرح دا چادر یا ایسا معاملہ کر رہے ہیں یا چارپائی شریف کوئی بچھا رہے محبت رال تو پہلے بن کے اس کو تحقیق کر کے لو کہ تیرا عقیدہ کیا ہے. حضرت امام غزالی 505 ہجری مثال انہوں نے شیخ کریم امام ابی علی فارمدی جنہوں نے انہوں نے بیعت کی تھی, امام ابو علی فارمدی اور حضرت شیخ ابو علی المریسی انہوں دونوں ہستیاں کا فرمانے گرامی ہے کہ لو حجب انی رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی مومنا, اگر ایک پلک کا جھپکن کی مقدار محبوب دی رویت اور جمال میری نگاہ میں تو انڈیا نے ہوئے اس لمحے میں اپنے آپ کو مومن ہی تصور کرتا سکتا. صاحب حضوری لوگوں واسطے ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرماوے. 2 گھنٹیاں کیونکہ زیادہ طویل گفتگو ہو گئی. اللہ پاک تو سب کو سلامت رکھے, دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. اور قاضی فیاض صاحب اور بھائی شہاب الدین صاحب بھی میرے اتنے ناراض ہو رہے ہو سن اور صبح دی میری مصروفیات بڑی شدید ہو گئی. اس وقت میں اجازت طلب کر سا میرے برادر لا فوت ہو گئے اور ہن وقت اتنے سارے دا سارا معاملہ اتنے تھلے کرنا ربیع الاول شریف ہے. ہن صبح نماز فجر تو بعد میں انڈے بھی حاضری دینی ہے بہاڑی دیکھ دے ہاتھ صبح 9 بجے 33 سال بہت ہی زیادہ محبت والے بہت زیادہ دینی کام کرنے والے اعتبار خان صاحب وہ فوت ہو گئے. انہوں نے خدمت جی حاضری دینی, انہوں نے بچیاں کو ملنا ہے اور وقت میں ہی تھا تھوڑے کول آ کے زور کو پہلے صدیق آباد بیان کرنا ہے. وقت بھائی شہاب الدین صاحب رات کا بیان خان گڑھ آپ میرے حق کی دعا کر سو جس نے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو وقت میں ٹائم والے پاس توجہ نہیں رہتی.
تھوڑی دعا ہو سی تو بیڑا پار ہوئے سی انشاءاللہ آپ مہربانی کر سو تھوڑی میں سب دی زیارت کر کی تھی مہمان طالب علم نے میں رستہ نے سوچا تے آپ جو بھی اگے پروگرام انتظار کیا جائے دعا ہے اللہ تو خوش رکھے. السلام علیکم.